ہم سب سچائی کی تلاش میں ہیں. اینڈ لائک یو سیڈ, بہت اچھے سوال ہیں یہ کہ ایک ریلیجن ہی کیوں, یا ریلیجن بھی کیوں, وائی ناٹ سم تھنگ ایلس, وائی کانٹ وی ہیو آور اون مورلز, یو نو. اینڈ تو اس میں جو میں ابھی ریسنٹلی جو ریسرچ کر رہی تھی فار مائی تھیسس, تو آئی ہیڈ دا گڈ فارچون آف ڈوئنگ سم ریسرچ آن دا لمیٹیشنز آف, سب سے پہلے تو آئی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا سائنٹیفک میتھڈالوجی کہ اس کی اپروچ کیا ہے اینڈ ہاؤ اٹ ورکس, اینڈ دین آلسو ہاؤ بیسکلی ریلیجس جو آئیڈیالوجی ہے واٹ دیٹ اسٹینڈز آن, مطلب اس میں جو ہے اپروچ کیا ہے, میتھڈالوجی کیا ہے, اینڈ اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں. انٹرسٹنگلی ریلیجس یا ریلیجن کی بھی جو فیلڈ ہے یا ڈومین ہے اس کی اپنی لمیٹیشنز ہیں. پہلے اس طرح سوچو کہ دیر از نو گاڈ, اور اگر اف دیر از نو گاڈ دین ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ اف دیر از نو گاڈ دین تھنک اباؤٹ ہاؤ دا یونیورس وڈ بی اگر یہ گاڈ نہ ہو. مطلب کمپریہنسولی پھر مطلب دا بیسٹ وے جو نہ گاڈ کی طرف آنا ہے کہ آپ ریلیجن پڑھو, تو پر اوریجنل کویشچن تو پھر بھی وہ آ جاتا ہے کہ اگر یہی پروسیس ہے تو پھر تو دیٹ وڈ ریکوائر یو ٹو مطلب اسلام کو اسٹڈی کرو, کرسچینٹی کو اسٹڈی کرو, مطلب ایوری ریلیجن آف دا ورلڈ پلس ایتھیزم کو اسٹڈی کرو. ڈفرینٹ ریلیجنز جو ہیں مورلی تو سب سیم ہے, ان کی بہت کور بلیفس ہیں کچھ جو ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اینڈ جو لوگ اپنے سوسائٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں اور جس سوسائٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں وہ بہت افیکٹ کرتا ہے. تو کافی زیادہ مسلمان ہیں جو کرسچن سوسائٹی میں جب رہتے ہیں تو وہ کرسچن نارمس کو دیکھتے ہیں اور ویلیوز کو دیکھتے ہیں. سلام, آداب, نمستے, ست سری اکال, خداون کی آپ سب پر سلامتی ہو, شولوم, نمو بدائے. امید ہے آپ سب دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کے ساتھ ایک بالکل نیا اور منفرد پروگرام لے کر حاضر ہوا ہوں. آج جو ہماری نشست ہے اس کے میں ہمارے 4 مہمانان موجود ہیں یہاں پر. گزشتہ دنوں جو ایک مناظرہ ہوا, پھر اس کے بعد اس پہ لوگ اپنے اپنے اینگل سے گفتگو کر رہے, تو پھر ہمارے 2 نوجوان بچوں سے ملاقات ہوئی کل, تو ان کے کچھ سوالات تھے, تو میں نے کہا ہم تو جواب دینے کی اپنے اندر اہلیت نہیں پاتے اور جواب دینا میرے بس میں نہیں ہے, تو ہم یہ کریں گے کہ چلے بیٹھ کے ڈسکشن کر لیں گے, گپ شپ تھوڑا سا آپ لوگوں کے سوالات. تو پھر یہ ہے کہ ایک تو سوالات انشاءاللہ یہاں پر محترمہ فرح سعید صاحبہ, ابھی انہوں نے ماشاءاللہ ایم فل کیا ہے, تو یہ بھی حصہ لیں گی ڈسکشن میں, جواب دیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے محترم ارجمن صاحبہ, اور اس کے ساتھ جو ہمارے جو 2 بچے مہمان نوجوان یحییٰ اور اسماعیل. ٹھیک ہے, تو یہ میں تو بیچ میں ایسے ہی بس گپ شپ کو سنبھالنے کے لیے بیٹھا ہوں, اصل گفتگو ان کی ہوگی. تو پھر ان بچوں کے یہ نہیں کہ لازمی کہ ان کا عقیدہ یا ان کا نظریہ یہی ہو جو وہ سوال کرے, یعنی وہ ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ چونکہ دونوں مغرب میں پڑھتے ہیں, آپ کینیڈا میں ہوتے ہیں اسماعیل, اور آپ میں انگلینڈ میں, تو وہاں پھر ظاہر تو تمام کلچر, مذاہب, ایتھیس, ہر طرح کے لوگوں سے ان کا میل جول, مسلمان بچوں کے ساتھ ان کا تعلق. تو اس عمر کے بچے یونیورسٹیوں میں پہنچنے والے, مختلف مضامین میں پڑھنے والے, یہ لوگ ان سوالوں پہ کیا سوچتے ہیں, یعنی اس کے اندر مثال کے طور پر مذہب, روحانیت اور ایتھیزم, پھر ایگنوسٹکزم وغیرہ. ٹھیک ہے, یعنی حیات اور کائنات سے متعلق جو انسان کے سوال ہے اس کا جواب کس سے آتا ہے اور اس پہ کیا کیا ان کے سوالات ہو سکتے ہیں, تو وہ انشاءاللہ یہ لوگ کریں گے. تو ہم تو یہ کوشش کریں گے, لیکن اگر ہمارے سننے والوں میں کوئی اسکالر, کوئی عالم, کوئی دانشور ایسا موجود ہو جس کو یہ لگے کہ بھئی ان کا جواب میں بھی دینا چاہتا ہوں, تو اس کے لیے ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. تو ہم گفتگو کی جو ابتدا ہے وہ سب سے پہلے ہم اسی سے کریں گے کہ الہاد, یعنی الہاد کو ہم ایتھیزم بولتے ہیں, ایتھیزم کو ہم الہاد بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اسماعیل اصل میں ذرا ان کی شاید زبان کا تھوڑا مسئلہ ہو, لیکن انشاءاللہ ہم کر لیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس دوسرا ایک نیریٹیو آتا ہے جس کو ہم ایگنوسٹکزم کہتے ہیں غالباً, ٹھیک ہے نا. اور تیسرا جو ہے وہ ہمارے پاس ریلیجن کا ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب اصل مسئلہ ہے خدا ہے یا نہیں, اور جب ہم خدا کی بات کرتے تو یہاں پر یعنی ریلیجن میں جو خدا کا ایک تصور ہے, ٹھیک ہے, ایک سپر کیا کہتے ہیں وہ ہائر بینگ, ایک سپریم بینگ. ٹھیک ہے, ایک پرسنل خدا. پرسنل خدا کو ہم کیا بولیں گے, شخصی خدا کو, یعنی پرسنل گاڈ اس مفہوم میں. ٹھیک ہے, تو اس پہ آپ لوگ خود بھی, آپ کے دوست احباب, آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے, ان کے ذہنوں میں کیا سوالات ہیں, آپ کے ذہنوں میں کیا سوالات آتے ہیں. تو بسم اللہ کرتے ہیں ہم اسماعیل صاحب سے انشاءاللہ شروع آپ کریں گے, پھر یحییٰ بھی حصہ لیں گے, پھر انشاءاللہ آپ لوگ. ٹھیک ہے, چلیں. اچھا, تو میرا تو سب سے پہلا سوال جو مطلب پوچھتے ہیں کہ
مطلب سوال تو پہلے سے ہوتا ہے کہ یہ دو ہی مطلب دو اسکولز آف تھاٹ کہہ لیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہے کہ مطلب لائف کریشن وہ سب کچھ چاہیے مطلب نیچرل پروسیسز سے بگ بینگ سے وہ سب کچھ سے, یا دوسرا ٹرین آف تھاٹ ہے کہ مسلمس کا تو ٹرین آف تھاٹ ہے کہ اللہ نے سب کچھ کیا ہے, پر مطلب دا تھیسٹ ٹرین آف تھاٹ ہے کہ مطلب کہ کسی ڈیوائن بینگ کی سپریم بینگ ہے. تو یہ تو دونوں مطلب بیسس پہ شروع کرتے ہیں. تو پھر مطلب اگر ہم نہ اسلام کی طرف گئے تو میرا سوال ہے کہ ہمیں کیسے پتہ ہے کہ یہ مطلب صحیح آپشن ہے کہہ لو, کیونکہ مطلب اتنی زیادہ جگہ اگر آپشنز ہیں ریلیجن کے دنیا میں تو, اور جو ہر کوئی اپنا بندہ بلیو کرتا ہے کہ ان کے پاس صحیح آپشن ہے, تو ہمیں کیسے پتہ ہے کہ ہمارے پاس صحیح آپشن ہے, کیونکہ ان ساروں کے پاس بھی وہی سیم ایکسکیوزز ہیں جو ہمارے پاس ہیں صحیح آپشنس کے. تو وہ سوال بن جاتا ہے. جی ہاں, میں بھی یہی بلیف تو میری یہی ہے, اور اس میں ایڈ کر سکتا ہوں کہ باقی سب ریلیجنز میں بھی اتنی مطلب لاجک ہے جتنی ہمارے ریلیجن میں ہے, اور ہماری بھی جو فیتھ ہے ہماری ایمان جو ہے اس میں لاجک اتنی نہیں ہے جتنی ہم بس ایمان رکھ لیتے ہیں ہر چیز میں, اور اس لیے تو ہم اس کو فیتھ کہتے ہیں اور بلیف نہیں کہتے, کیونکہ ایک ہوتی ہے فیتھ ان دی ان سین جو مطلب آپ کو نظر نہیں آ سکتا, جیسے میریکلز وغیرہ ہیں اس میں آپ فیتھ رکھتے ہیں, لیکن اللہ تو ان سین بھی نہیں ہے, وہ تو ان امیجنیبل ہیں, وہ اور ہی ایک لیول ہو جاتا ہے کہ آپ مطلب ان کو پکچر بھی نہیں کہہ سکتے, ویژولائز بھی نہیں کہہ سکتے, آپ کبھی سمجھ بھی نہیں سکتے وہ کہ اینٹیٹی ہے کیا. تو اس میں فیتھ لانا اور بھی مطلب مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے. اچھا, یہ ہمارا جو ہے نا یہ کوئی اس طرح نہیں کہ ہم ایک سوال کریں پھر ایک بندہ بالکل تفصیل, یہ ڈسکشن گپ شپ ہے, یعنی پوڈ کاسٹ کے اسٹائل میں یہ گپ شپ کی ایک سمجھ لے کہ ایک پرائیویٹ سی محفل ہے سمجھ لیں, یعنی ہم سب نے یہ سوچ کے بات کرنی. تو بچوں کے سوالوں کو آپ نے سنا, تو آپ لوگ اس پہ مزید کوئی سوال قائم کرنا ہے یا اس کا کوئی اپنے حساب سے کوئی جواب اور آپ لوگ دینا چاہیں, اس پہ کوئی تبصرہ؟ I just want to put forward one thought which was coming into my mind. میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ we are all seeking the truth, ہم سب سچائی کی تلاش میں ہیں. and like you said بہت اچھے سوال ہیں یہ کہ ایک ریلیجن ہی کیوں, یا ریلیجن بھی کیوں, why not something else, why can't we have our own morals, and تو اس میں جو میں ابھی ریسنٹلی جو ریسرچ کر رہی تھی فار مائی تھیسس, تو آئی ہیڈ دا گڈ فارچون آف ڈوئنگ سم ریسرچ آن دا لمیٹیشنز آف, سب سے پہلے تو آئی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا سائنٹیفک میتھڈالوجی کہ اس کی اپروچ کیا ہے اینڈ ہاؤ اٹ ورکس, اینڈ دین آلسو ہاؤ بیسکلی ریلیجس جو آئیڈیالوجی ہے واٹ دیٹ اسٹینڈز آن, مطلب اس میں جو ہے اپروچ کیا ہے, میتھڈالوجی کیا ہے, اینڈ اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں. انٹرسٹنگلی ریلیجس یا ریلیجن کی بھی جو فیلڈ ہے یا ڈومین ہے اس کی اپنی لمیٹیشنز ہیں. سو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ وچ ایور میتھڈ وی آپٹ فار, اگر ہم سائنسی انداز سے چیزوں کو دیکھتے ہیں جو کہ آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے, دیٹ ہیز اے لاٹ آف لمیٹیشنز, right? And it's very obvious from the fact that how science has evolved. تو this was one thing which was coming to my mind. تو میں نے کہا کہ میں یہ ایک چیز جو ہے فلوٹ کر دوں towards that side and then they can take it from there and we can carry forward the discussion. چلے آپ بھی ٹھیک ہے سر, بالکل صحیح ہے, خوف نکال دیا ہم نے. جی نہیں, مجھے جب یہ یحییٰ نے بولا کہ لاجک نہیں ہے, سو مجھے یہ صرف کویشچن ہے کہ لاجک کس لحاظ سے, صرف فیتھ میں لاجک نہیں ہے کہ جنرل ریچولز کو اتنا ریلیجسلی فالو کرنے میں لاجک نہیں ہے, یا کس چیز میں اس جنریشن کو یا کچھ بچوں کو یا کسی کو بھی محسوس ہوتا ہے, یا کسی بھی جنریشن میں فار دیٹ میٹر, کہ لاجک نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اسلام کو جب تک کلوزلی اسٹڈی کرنے سے پہلے, ابھی میں یہ نہیں کہہ سکتی, میں نے اب جسٹ اسٹارٹیڈ ڈوئنگ, تھوڑا بہت پڑھنا شروع کیا, لیکن جب جتنا پڑھ لو تو ون ریئلائزز کہ کچھ بھی نہیں آتا. بٹ مجھے یہ پڑھ کے تھوڑا بہت یہ پتہ چل رہا تھا کہ جس طرح ہماری اپ برنگنگ ہوئی,
اس میں ہمیں بتایا گیا بس سوال نہیں پوچھو. ہمارے والدین نے ہمیں بس, اور نہ ہی ہماری ہمت ہوئی نہ حوصلہ ہوا, ہم نے پوچھا بھی نہیں, اور جو چیز سمجھ آ گئی, نہیں آئی. اور اس چکر میں مجھے لگتا ہے کہ ہم نے بہت سارے سال اپنے گوا بھی دیے. لیکن جب میں نے خود قرآن پڑھا تو مجھے لگا کہ ہر صفحہ جب پلٹتی ہوں تو اس میں بار بار اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ کیا تم تفکر نہیں کرتے, کیا تم سوچتے نہیں ہو, تدبر نہیں کرتے. تو مجھے لگا اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں کہہ رہے ہیں, جب ہم ایک دفعہ ایکسپیکٹ ہم سے یہ کریں کہ بلائنڈلی ہم مان جائیں, پھر ہم کس چیز پہ سوچیں. پھر مجھے ایک استاد انہوں نے مجھے کہا کہ جب کلمہ آپ پڑھتے ہو کہ لا الہ الا اللہ, تو اس میں پہلے آپ پہلے پارٹ پہ محمد رسول اللہ, تو آپ پہلے پارٹ پہ رک جاؤ کہ لا الہ, آپ اس پہ رک کے پہلے پوز کرو کہ دیر از نو گاڈ. اس پہ آگے جانے تک جلدی نہیں کرو کیونکہ ہر ایک کی جرنی اپنی ہے. پہلے اس طرح سوچو کہ دیر از نو گاڈ, اور اگر اف دیر از نو گاڈ دین ہائپوتھیٹکلی اسپیکنگ اف دیر از نو گاڈ دین تھنک اباؤٹ ہاؤ دا یونیورس وڈ بی اگر یہ گاڈ نہ ہو. پھر میرے استاد نے مجھے بتایا کہ اگر گاڈ نہیں ہے پھر اس کے بعد الا اللہ کا تو اسٹیپ کسی کے لیے شاید فوراً آ جاتا ہے, کسی کے لیے شاید کئی سال لگتے ہیں, کسی کے لیے 10, 15, 20 سال لگ سکتے ہیں, ایز لانگ ایز سم ون سنسیئر ان دا جرنی. لیکن یہ ایک ہر ایک کی اپنی انڈیویجول جرنی ہے کہ الا اللہ پر کب پہنچنا ہے آپ نے. شروع واقعی جرنی یہ ہوتی ہے. الحمدللہ وی آر آل بورن مسلمس, لیکن آئی تھنک یہ ضروری نہیں ہے. ہم بلیسڈ ہیں, ٹھیک ہے, بڑی بات ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر بلیسنگ دی ہے تو اتنی بڑی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر آ جاتی ہے. تو ہم پہ شاید سوال زیادہ ہوں گے, تو اس لیے ہمیں کانشیس مسلمان بننا بہت ضروری ہے. اس کے لیے جرنی یہی ہے کہ دیر از نو گاڈ, اسٹاپ, تھنک, ریسرچ, پڑھو چاہے جس طریقے سے بھی پڑھو, اور اس کے بعد اللہ پہ جاؤ کہ پھر سمجھ آنا چاہیے لاجکلی کہ واقعی اللہ کے علاوہ کوئی سپریم بینگ نہیں ہو سکتا. یہ میرا آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ایڈ دس. جی اسماعیل, اب آپ کو شاید کوئی سوال بھی آیا اس طرف سے. ہاں مطلب تھوڑا سا تو پھر پوچھنا ہوتا ہے کہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹارٹ آف کرو کہ دیر از نو گاڈ, تو مطلب کمپریہنسولی پھر مطلب دا بیسٹ وے جو نہ گاڈ کی طرف آنا ہے کہ آپ ریلیجن پڑھو. تو پر اوریجنل کویشچن تو پھر بھی وہ آ جاتا ہے کہ اگر یہی پروسیس ہے تو پھر تو دیٹ وڈ ریکوائر یو ٹو مطلب اسلام کو اسٹڈی کرو, کرسچینٹی کو اسٹڈی کرو, مطلب ایوری ریلیجن آف دا ورلڈ پلس ایتھیزم کو اسٹڈی کرو. تو وہ تو مطلب تو اگر یہ تو سنسیئرلی کرنا ہے تو وہ تو کافی ایک تو مشکل کام ہے. دوسرا کام ہے کہ مطلب آپ کو کال آؤٹ تو نہیں کہہ رہا, پر آپ نے مطلب اتنا سارے ریلیجنس کو آئی اسیوم فلی تو اسٹڈی نہیں کیا ہوا, پر آپ کے پاس پھر بھی فیتھ ہے کہ اسلام از دا رائٹ ریلیجن. تو وہ فیتھ پر آپ نے اسلام کو اسٹڈی کر کے وہ فیتھ آئی ہے, تو آپ نے کرسچینٹی کو اسٹڈی کر کے وہ فیتھ کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ ہو تو سکتا ہے کہ اگر آپ اف یو مطلب ڈیسائڈیڈ فرام, اور میرے پاس کچھ لوگ ہیں ہو ڈیسائڈیڈ مطلب دیٹ دیر از نو گاڈ, اور پھر دے مطلب اسٹڈیڈ کرسچینٹی, اور پھر وہ مطلب کافی ہارڈ لائن کرسچن مطلب لوگ بن گئے تھے. تو دے ٹک دی ایگزیکٹ سیم اسٹیپس مطلب جو آر آؤٹ لائنڈ اینڈ ہیو ارائیوڈ ایٹ اے مطلب ڈفرینٹ آنسر, مطلب تھیولوجیکلی ڈفرینٹ آنسر. تو مطلب سیم پلان ڈفرینٹ آؤٹ کمز, اور مطلب ان گاڈز آئیز ڈفرینٹ آؤٹ کمز. تو پھر بھی کیونکہ دونوں نے سنسیئرلی کیا, اور اگر دونوں نے سنسیئرلی کیا تو پھر اگین 2 اسٹیپس بن جاتے ہیں نا. تو ان گاڈز آئیز اگر سنسیئرلی کیا ہے تو ایدر گاڈ دونوں کو کہتا ہے کہ اوکے یو مطلب آپ نے ٹیسٹ پاس کر لیا ہے, جنت میں جاؤ گے. تو اگر دونوں کو کہے گا تو پھر ریلیجن کی ڈسٹنکشن کا فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ دونوں ڈفرینٹ ریلیجنز میں بلیو کریں, ڈفرینٹ ریلیجن پریکٹس کریں. ایک 5 بار نماز پڑھتا ہے, ایک مطلب نہ کرسمس کو سیلیبریٹ کرتا ہے, وہ سب کچھ کرتا ہے. تو اور دوسرا پھر ہے کہ دونوں نے سیم سنسیئرٹی, سیم پلان فالو کیا ہے, ڈفرینٹ آؤٹ کمز ہیں, اور گاڈ نے کہا ہے کہ ادھر کرسچینٹی یا اسلام ٹھیک ہے, اور پھر اس کے ساتھ بہت زیادہ مسئلے بن جاتے ہیں. کیونکہ پھر تو کلیئرلی ایک بندے نے پلان فالو کیا, غلط رزلٹ آیا ہے, ایک بندے نے پلان فالو کیا, صحیح رزلٹ آیا. تو دونوں طرف سے مطلب نا کویشچن زیادہ بن جاتے ہیں آنسر سے. تو وہ میرا تھوڑا سا ہاں یہی ہے کہ مطلب ڈفرینٹ ریلیجنز جو ہیں
مورلی تو سب سیم ہے, ان کی بہت کور بلیفس ہیں کچھ جو ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اینڈ جو لوگ اپنے سوسائٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں اور جس سوسائٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں وہ بہت افیکٹ کرتا ہے. تو کافی زیادہ مسلمان ہیں جو کرسچن سوسائٹی میں جب رہتے ہیں تو وہ کرسچن نارمس کو دیکھتے ہیں اور ویلیوز کو دیکھتے ہیں اور ان کو وہ بہتر لگتی ہیں کیونکہ ان کی بھی سوسائٹی کام کر رہی ہے جتنی ہماری مسلمان سوسائٹی کام کر رہی ہے. وہ تو کوئی ڈفرینس نہیں ہے اس میں. تو اس جو سسٹم ہے اس میں ہے کہ آپ 99% اپنی زندگی اگر بالکل پرفیکٹ مورلی جی لیں لیکن آپ کی کور بلیفس اگر اس طرف ہیں یا اس طرف ہیں تو آپ کی آخرت میں بھی ڈفرینس آ سکتی ہے. تو آئی ڈونٹ سی کہ یہ جسٹ کیسے ہے اگر دونوں کے 99 مارکس ہیں لیکن ایک فیل ہو گیا ایک پاس. ہم بھی ایک سوال آپ دونوں سے کریں گے خاص طور پر کہ یہ تو اس کا خطرہ ہے کہ آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم مذہب کو یا خدا کو مان لے تو پھر یہ بات کے مسائل ہے نا. تو خدا کو ہی ماننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی خدا, کوئی ہستی, کوئی اس طرح کی بینگ جو کہ ایک باشعور ہستی کے, تو اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ آپ یا آپ کی طرح کے جو بچے صاحب گپ شپ کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, ان کا کہہ رہا ہوں. میرا تو پوائنٹ آف ویو ہے کہ دیکھیں خدا پروف کرنا امپاسبل کام ہے, وہ تو کسی سے کبھی بھی نہیں ہوگا. پر ایٹ دا سیم ٹائم دا لیول آف انڈرسٹینڈنگ جو میرے پاس ہے سائنس کے لیے, اٹس ناٹ امپاسبل پر ایٹ دا کرنٹ لیول مطلب اینڈ ود ان مائی لائف ٹائم اٹ ول ناٹ بی پاسبل ٹو انڈرسٹینڈ مطلب کریشن ہاؤ لائف گاٹ کریٹڈ. تو دونوں پر میرے دماغ میں مطلب دونوں کمپلیٹلی پلازیبل نا سینیریوز ہیں. تو مطلب یو کینٹ رول ایدر آف دم آؤٹ. تو مطلب دیٹ لیوز اے کویسچن کہ مطلب اس سے کویسچن ارائیو ہوتا ہے کہ دونوں میرے لیے اگر پرابیبل ہیں تو پھر وائی ڈز مطلب ون ریلیجن ایگزسٹ اینڈ اندر ریلیجن ایگزسٹ. تو وہ پھر کویسچن آ جاتا ہے کیونکہ پھر اگر گاڈ ایک ڈیوائن بینگ نے کریٹ کیا ہے تو وائی دیر مطلب سو مینی ریلیجنز اور وائی ڈز ایچ ریلیجن کلیم مطلب کہ دیٹس دا ٹرو ریلیجن. کیونکہ پھر تو وہی پھر آل پاورفل آل جسٹ کا بنا کویسچن بن جاتا ہے. کیونکہ اگر گاڈ نے کیا ہے کریٹ یہ سب کچھ تو مطلب وچ از انٹائرلی پاسبل, تو وہ گاڈ ایدر آل پاورفل ہے یا آل مطلب جسٹ ہے. پر مطلب گیون دا انفارمیشن وی ہیو دونوں چیزیں ساتھ ہونا کافی مشکل کام ہے کیونکہ میں نے وہ دیکھا نہیں ہے کہ وہ اسماعیل ہمارا خیال ہے نا کہ یہ تو دوسرے نمبر کا مسئلہ ہے نا. ہاں پہلا مسئلہ اگر گاڈ کو مان لے تو آپ نے کہا یہ کچھ مسائل ہوتا ہے, اگر نہیں مانا تو کیا کوئی مسئلہ نہیں آتا؟ نہیں, اگر نہیں مانا تو کیا مسئلہ نظر آتا ہے آپ کو؟ اگر مطلب وہ تو پھر اگر آپ ایتھیسٹک پوائنٹ آف ویو کریں تو مسئلہ مطلب انٹرسٹنگ ہے. کیونکہ پھر اگر ایتھیسٹ بن جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس لائف کے بعد کچھ اور ہے نہیں نا. تو پھر مطلب مین کویسچن اس کا یہ ہے کہ آپ کو کیا روک رہے ہیں مطلب نہ کرائمس کمٹ کرنے سے, مورل اٹراسٹیز کمٹ کرنے سے. تو میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس میں ہے کہ ایون گاڈ سے پہلے مطلب رولس تو تھے, مطلب انٹرنسکلی مطلب ایکسٹرنسکلی رولس. اور سوسائٹی میں رہنا مطلب آپ دیکھیں کہ ایون اگر آپ کیو مین ٹائمز میں بلیو کرتے ہیں تو اگر آپ گاڈ میں نہیں بلیو کرتے اور آپ سے مطلب آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے اور آپ اس کو مارو تو مطلب یو ول ویری کوئکلی سی کہ نا دیٹ پیتھ لیڈس ٹو مطلب مور ڈسٹرکشن. تو میرا ویو ہے کہ اگر ایتھیسٹ بلیو کرتے ہو تو آپ بلیو کرتے ہو ان دا گڈنس آف مطلب ان دا گڈنس اینڈ کوآپریشن آف مطلب مین کے آؤٹ آف نیسیسٹی دیر از اے سیٹ آف رولس جو انہوں نے فالو کرنے. کیونکہ اگر وہ رولس فالو نہیں کرتے, دیکھیں اینیمل کنگڈم میں بھی وہی ہے. اینیمل کنگڈم میں مطلب ایک لائن ہر وقت تو نہ دوسرے لائنس کو تو نہیں مار رہا ہوتا کیونکہ مطلب اگر کرے تو ہی ول بی این آؤٹ کاسٹ فرام سوسائٹی. وہ سب کچھ وہ آئی مین وی ڈونٹ نو اگر اینیملز میں نہ خدا میں بلیو کرتے ہیں نہیں کرتے, مطلب نہ کہتے تو کہ ان کے پاس انٹیلیجنس نہیں ہے بلیو کرنے کے لیے. پر ایتھیزم تو مطلب ہے ایک مطلب کافی پلازیبل روٹ ہے کہ مطلب نہ دیر آر سیٹ آف رول جو ہم نے فالو کرنا ہے. تو اس کی وجہ سے مطلب ایون وداؤٹ گاڈ مورلس تو پھر بھی ایگزسٹ کریں گے فار اس ٹو مطلب کو ایگزسٹ اینڈ لیو پیسفلی. تو وہ تو نیسیسری ہیں. چلیں کوئی بات آپ
جی جو آپ کی پہلی بات تھی میں اس پہ تھوڑا سا جو میرے ذہن میں چیز آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ میں نے دوسری کتابیں تو نہیں اتنی کوئی ان ڈیپتھ اسٹڈی کی, بٹ آئی ہیو بن تھرو پارٹس آف دا ڈفرنٹ اسکرپچرز بیکاز آئی ہیڈ ٹو ڈو دس کورس ان مائی ماسٹرز, آئی ہیڈ ٹو ڈو کمپیریٹیو ریلیجن. تو اس میں تھوڑا بہت آئی وڈ سے کہ آئی ہیو ٹچڈ اپان دوز ریلیجنس اینڈ دین بٹ قرآن آف کورس میں نے تھوڑا اوبیسلی زیادہ پڑھا ہے اور وہ بچپن سے بھی پڑھ رہی ہوں اور تھوڑا زیادہ ڈیٹیل میں پڑھا ہے. تو میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں جو کہتے ہیں کہ there will be 3 types of characters, right? In the very beginning he talks about 3 characters who basically when you're seeking the truth there are 3 types of personalities that come about. کہ اب ایک تو یہ ہے کہ جو بلیو کر لے اس چیز کو, اس کے اٹ از ٹرو ٹو ہز ہارٹ, آپ کے دل میں وہ بات آپ کو جو ہے نا لگ رہی ہے کہ ٹھیک ہے. اچھا اب اگر تو یو ہیو ٹو بی سنسیئر ٹو یور سیلف. اگر آپ کا دل آپ کو وہ بات کی گواہی دے رہا ہے, ٹھیک ہے, اٹس ہٹنگ رائٹ دیر, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ میرا دل گواہی دے رہا ہے یہ بات ٹھیک ہے, تو یو ہیو ٹو ایڈمٹ اٹ ویدر اٹ گوز اگینسٹ یور پریویس آئیڈیالوجی آف لائف, ویدر اٹ گوز اگینسٹ یور انٹرسٹ, آپ کا یعنی مانیٹری انٹرسٹ ہے کوئی انوالوڈ. اگر وہ سچائی آپ کو لگ رہی ہے کہ وہ سچ ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا ایٹ اینی کاسٹ. سی دس از واٹ دا قرآن ایکسپیکٹس فرام اس, یا اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ جو تمہیں سچ لگ رہا ہے وہ تم نے ایٹ اینی کاسٹ اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اچھا اب اس میں 3 کیریکٹرز ہو سکتے ہیں. ایک وہ جو کہ مان جائے گا ایٹ اینی کاسٹ, ٹھیک ہے, دا بلیور, اور اس میں اس کو کافی پرابلمس بھی ہوں گی. دا سیکنڈ از دا ون ہو ڈینائز اٹ آؤٹ رائٹ بیکاز اس کے انٹرسٹ ایٹ اسٹیک ہیں, وہ لوز نہیں کرنا چاہ رہا. اینڈ ان الذین کفروا. اب اچھا اینڈ دین دا تھرڈ ون از آف کورس کہ جو دونوں چیزوں کو ٹھیک رکھنا چاہ رہا ہے, ہی وانٹس ٹو بی ان بوتھ دا بوٹس ایٹ دا سیم ٹائم, کہ میں ادھر بھی اپنا سیو صحیح رکھوں ادھر بھی صحیح رکھوں. اینڈ انٹرسٹنگلی اف یو لک ایٹ سوسائٹی تو یہ 3 کیریکٹرز نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ دس از اسٹرینتھ آف کیریکٹر کہ آپ ایک چیز میں بلیو کر رہے ہیں, یو ریڈی ٹو ڈائی فار اٹ. If you're for example, you could be a communist. It doesn't have to be religion also. But if you believe that system is working for the world, it's going to be work, تو at any cost آپ اس کے لیے محنت کریں گے, right? جس طرح political leaders die, ٹھیک ہے, they die for their political ideology. تو یہ 3 characters قرآن نے describe کر دیے بہت clarity کے ساتھ. اینڈ قرآن ہم سے یہ, مجھے جو ابھی تک سمجھ آیا ہے کہ اللہ جو ہے نا, اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں جو چیز سچ لگ رہی ہے اندر سے اپنے دل سے پوچھو, تمہیں اگر یہ سچ لگ رہا ہے یو ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ ایٹ اینی کاسٹ, چاہے وہ کرسچینٹی ہو, چاہے وہ ہندوازم ہو, چاہے بدھزم ہو, چاہے ایتھیزم ہو. بی ٹرو ٹو یور سیلف. قرآن پاک میں کئی جگہ پہ یہ ذکر آتا ہے کہ وہ اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کر رہے تھے. They were doing, do you understand what I said? کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ چیٹ کر رہے تھے. So how do you cheat yourself when you know that something is wrong and you still do it, right? اور وہ اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے اس آیت کا کہ the people of Arabia used to think کہ once you do your Hajj, their previous beliefs کہ وہ اس کلچر میں بھی حج تھا, اس ریلیجن میں بھی حج تھا, تو they used to believe that we must not enter not Hajj, sorry, روزے والا. So when you're fasting that you should not have an intimate relationship with your wife and even at night. تو وہ ایک Jewish concept تھا جو ان کے اندر چلا آ رہا تھا, and they thought that maybe this is how it should be and they would still do it. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا you were being dishonest to yourselves, تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کر رہے تھے, ٹھیک ہے. تو اچھا, اور جو آپ نے بات کی نا کہ اگر کسی کو, آپ نے کہا کہ کرسچینٹی, یا آپ نے شاید کہا تھا کہ کرسچینٹی کسی کو صحیح لگی, کئی لوگ اس طرف گئے. جی بالکل. تو اب یہ جو ہے نا دس از فار اللہ ٹو جج, کیونکہ اب دل کے اندر کیا چیز ہے, مطلب جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے قرآن کے حوالے سے, میں تو اس کے بارے میں بات کر رہی ہوں. تو اب جو دل میں آپ کے جو ہے, اگر آپ کو وہ ہر لحاظ سے آپ نے ہر طرح سے ریسرچ کر لی اینڈ آپ کو جو سمجھ آیا آپ اس نتیجے پہ پہنچے, تو اب یہ اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے, ہم نہیں کچھ کہہ سکتے. لائک پیپل آسک اباؤٹ مدر ٹیریسا کہ اگر وہ وہ اتنی اچھی تھیں, تو جہاں تک مجھے قرآن سے جو میں نے پڑھا ہے کہ جو اس دن سچ, سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے کہ اس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی,
تو مطلب یہ کہ دیٹ مینس کہ جی تو دا ٹروتھ ول بینیفٹ دا ٹروتھفل آن دیٹ ڈے, آن دیٹ لاسٹ ڈے. اچھا, اینڈ جہاں تک جو بات آپ نے کی, کین آئی کیری آن؟ ہاں اچھا, جو آپ نے بات کی اباؤٹ وائی اسلام, سو آئی ول ٹیل یو, آئی مین میرا اپنا جو ہے کہ انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ دس, اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ قرآن پاک نے ہمیں جو ہسٹوریکلی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ قرآن پاک میں بتایا, اٹس اوبیسلی ناٹ کرونالوجیکلی کوئی اس طرح سے آرڈر میں نہیں ہے, بٹ دا فیکٹ ریمینس کہ دا قرآن ڈکلیئرز ویری کلیئرلی that messengers have been coming throughout the ages, right? Ever since, I mean, we can say some 1,000 years, kuch 1,000 saal pehle se, وہ بھی کوئی clearly بات نہیں کی ہے, بٹ یہ بتا دیا گیا ہے کہ انسانوں کی جو civilizations رہی ہیں, جو بستیاں dwellings ہیں, تو اللہ has sent messengers, ٹھیک ہے, in the past. اب جو بھی religions آپ کو اپنے ارد گرد نظر آتے ہیں, I believe that obviously if Christianity was a religion, یعنی اگر ٹیسٹمنٹ ہے, جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے یا نیو ٹیسٹمنٹ ہے, وہ اگر اللہ کا کلام ہے, I believe it's the word of God, ٹھیک ہے نا, اس میں مکس ہو گیا ہے, انسان کا کلام بھی مکس ہوا ہے اس میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ the plan was کہ ہر وقت ہیومینٹی سے اللہ نے ایڈریس کیا ہے, and throughout the ages. And the Quran itself speaks about the different faiths of, for example, the Jews and the Christians. ٹھیک ہے, ان کے faiths کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے کہ what their faith is like and what is wrong with the faith. So it is, in my opinion, it is the same message which has been, coming throughout the ages. But what has happened is that because of people's vested interests, and eventually what happens is that somewhere or the other people are unfair, اور وہ چیٹنگ کرتے ہیں یا وہ کچھ باتوں کو چھپا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ دین پھر کیا ہوتا ہے, ریلیجن کی جو آتھینٹسٹی ہے وہ نہیں رہتی ہے اور وہ میسج بدل جاتا ہے. کچھ اور مزید یا ابھی؟ ہاں, ابھی آپ بھی اس پہ کوئی تبصرہ فرمائیں. لیکن یہ جو آپ نے ایک بات کی نا کہ اگر کوئی بندہ ایتھیسٹ بھی ہو جائے اور سچائی کی تلاش اور سچے دل سے, تو میں نے کہا ہمارے کچھ دوست اس کو تعجب نہ کرو, تو اس طرح ہمارے ہاں بہت سے اسکالرس کا نقطۂ نظر یہی ہے. جیسے ایران کے ایک بہت بڑے مرجع تقلید ہے علامہ سید کمال حیدری صاحب, جو کہ آج کل محبوس ہیں نظر بند, تو انہوں نے بھی اپنے ایک لیکچر میں اس پہ بات کی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بندہ, اور اس تلاش میں جو مشقت ہوتی ہے ذہنی بھی اور ویسے بھی انسان کا نا, وہ بالکل انسان کے دن رات اس کی نیندیں ختم ہو جاتی, بھوک مٹ جاتی اس فکری تلاش میں بھی. تو ان کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ساری توانائی لگانے کے بعد بھی وہ نہیں پہنچتا خدا تک, یا تو وہ کہتا ہو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اجر بھی دے گا اور اس کو اپنے جنت میں ڈالے گا. جی سر, آئی گیٹ اے لٹل ایموشنل اباؤٹ دس بیکاز میرے اپنے جو والد صاحب ہیں, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, تو مائی اون فادر ہی واز ہارڈ کور فلاسفر, اینڈ وہ برٹرنڈ رسل اور یہ سب پڑھتے تھے, تو ان کے بہت زیادہ سوالات تھے مذہب کے حوالے سے. بٹ ان دا لاسٹ فیو ایئرز آف ہز لائف, ہی ڈائڈ ریسنٹلی ڈیو ٹو کووڈ, تو اس میں ان کی جو سب سے بڑی ایک ڈسکوری تھی, ہی وڈ سے ٹو می دیٹ سائنس کی سب سے بڑی ڈسکوری یہ ہے in this day and age that science has discovered its limitations and it has become humble. And it says that we are no one to say that there is no God, because we do not have the method or the way to discover the metaphysical reality. ہمارا جو methodology ہے اس میں خدا نہیں آتا. And he said, so I am no one to say that there is a man here who claims کہ اس کے کان میں ایک messenger آ کے اس کو messages دے کے چلا جاتا ہے. How can I deny that? I mean, he cannot prove it to me, but I can't deny it either. And then I noticed کہ اس کے بعد پھر جو ان کا رویہ تھا وہ بہت بدلا, کہ ایک جو انسان سب سے پہلے اپنی limitations کو جب قبول کرے. بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں. جی اسماعیل نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ نے کیا سارے ریلیجنس پڑھے اور سارا کچھ, اور میں پھر آئی ووڈ ایڈمٹ کہ بیکاز اللہ تعالیٰ کی یہ بلیسنگ میں کہوں گی کہ میں چونکہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی تھی اینڈ آئی ہیڈ ایکسیس ٹو قرآن, سو میں نے اسٹارٹ قرآن سے کیا. مجھے فار ایئرز, آئی مین ہاف آف مائی لائف آئی ڈنٹ ایون نو کہ میں جو نماز ایک ریچول سکھایا ہوا تھا اس کا ٹرانسلیشن بھی مجھے نہیں پتہ تھا, اور بیسک چیزوں کا بھی ٹرانسلیشن نہیں پتہ تھا. بٹ میں نے کہا میں نے سوچنا ہے کہ دیر از نو گاڈ, تو میں ریلیجنس شروع کرتی ہوں, تو صرف سستی کی وجہ سے کہ پہلی چیز جو کتاب گھر پہ موجود تھی وہ قرآن تھی. اور جب میں نے قرآن پڑھا اور قرآن کے پہلے صفحے پہ ہی میں نے یہ پڑھا کہ
ساری کتابوں پر ایمان لانا ہے. تو میں نے کہا چلو ایٹ لیسٹ یہ تو ہے کہ یہ باقی ساری کتابوں کو بھی سچ مانتا ہے. اور پھر یہ پڑھا کہ سارے نبیوں پر بھی ایمان لانا ہے, تو پھر یہ بھی سمجھ آئی بات کہ اس کا مطلب ہے کہ پہلے سارے جو میسنجرز آئے ہیں وہ بھی سارے سچ. پھر میں نے دیکھا کہ بڑی مجھے فنی بات لگی کہ میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتی ہوں, تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ذکر ہی کوئی نام ہی نہیں آ رہا. حضرت موسیٰ. تو مجھے آئی فیلٹ لائک یو نو کائنڈ آف آئی ایم چیٹنگ آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے غلط تھوڑا سا نعوذ باللہ کہ حضرت موسیٰ کو اتنا مینشن کیوں کیا ہوا ہے. بٹ دین آئی ریئلائز کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مینشن کیا کہ میں نے تو سب انسانوں کو کبھی نام جو ہیں یہ ایکچولی لوگوں نے کریٹ کیے ہوئے, کہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا اس طرح کر کے سب لوگوں نے جو بھی, کیونکہ ہر ریلیجن جب آیا اور جب جس ٹائم پیریڈ میں آیا تو مقصد صرف یہ تھا کہ سبمیشن کہ یو سبمٹ یور سیلف ٹو یور کریٹر اے, اینڈ نمبر 2 کہ آپ بلیو ان ڈے آف ججمنٹ, سینس آف اکاؤنٹیبلٹی. جو جسٹس کی بات آ جاتی ہے کہ انلیس یو ہیو دیٹ سینس آف اکاؤنٹیبلٹی. ابھی جیسے ڈیفینس کی ایگزامپل ہمیں آج بہت ٹائم لگا یہاں آنے میں, کیونکہ ہر ٹریفک لائٹ پہ سینس آف اکاؤنٹیبلٹی یہ ہے کہ ٹریفک آگے کیمرہ لگا ہوگا, سب لوگ جو ہم انکلوڈنگ می جو ہم 15 دن پہلے تک ہم نہیں رک رہے تھے ٹریفک لائٹس پہ, ہم لیفٹ رائٹ ہم گزر رہے تھے. اب سینس آف اکاؤنٹیبلٹی آ گئی تو چاہے ایک ٹریفک لائٹ پہ 5 دفعہ رکنا پڑا ہم رکے. تو یہ انسان کی نیچر ہے, اور انسان کی نیچر کو اگر مطلب میں ایک پینٹنگ بناؤں گی تو مجھے پتہ ہوگا کہ اس پینٹنگ میں کہاں کون سا کلر ایڈ کر دوں تو وہ بہتر لگے گا. سو اگر اللہ کے اس کینوس پہ, جو ہم سب اللہ کے کینوس پہ ہیں, تو اللہ نوز ایگزیکٹلی کہ انسان کے اندر کیا فلاز ہیں, کس چیز سے وہ ڈرتا ہے. تو اگر انسان کو اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ نہیں ہوگا تو وہ جتنا مرضی سوسائٹیز کریٹ کر کے اپنے مورلز سیٹ کر لے اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا, بیکاز ان کا آپس میں اتفاق ہی کبھی نہیں ہوگا. کیونکہ ہر گروپ آف پیپل, ہم ایک کمیٹی کی پارٹی کرنا چاہتے ہیں تو 2 عورتیں ایک بات کرتی ہیں, 2 عورتیں ایک بات کرتی ہیں, ہم اسی پہ کنسائز نہیں, ہمارا کوئی ڈیسیجن نہیں ہوتا. تو ایک تو یہ بات. تو جب قرآن پڑھا تو مجھے ڈالی بھی آپ نے سر اتنی نہیں ڈالی ہوئی. تو وہ جب قرآن پڑھا تو ایک تو یہ بات سمجھ آئی کہ سارے ریلیجنس بھی پیچھے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں, چونکہ ہم اینڈ میں یہ ریلیجن آیا اور بتایا گیا کہ یہ لاسٹ پروفٹ ہے, اس سے پہلے والوں پہ یقین مانو, تو پتہ چلا کہ بعد میں کسی نے نہیں آنا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ایمفسائز کر کے پرانی جو ریلیجنز گزرے ان سب کو کیس اسٹڈی بنا کے ہم کو پڑھایا کہ کیا کیا چیزیں انہوں نے غلط کیں, فرام ٹائم ٹو ٹائم غلط کی, اور ہم سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہم ان کو کس طرح اوائڈ کریں. سو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بڑا کلیئر کر دیا کہ کوئی میرا فیوریٹ نہیں ہے, تم لوگ یہ مت سمجھو. سو بیسکلی مجھے یہ سمجھ آیا. تو میری بائی ڈیفالٹ آئی وڈ سے کہ بائی لک, تو مجھے اس کے بعد نیڈ اس طرح نہیں پڑی کہ میں تورا اٹھاؤں یا میں گاسپل اٹھاؤں, بائبل اٹھاؤں اور میں ان کو پڑھوں اس طرح. ٹو بی آنیسٹ, ٹو بی فیئر, میں آپ کی بات کا یہی جواب دوں گی کہ میں نے ان کو ان ڈیپتھ نہیں پڑھا, بٹ مجھے یہ آسانی یہ ہوئی کہ ایک استاد نے مجھے وقفے سے جب بھی میں پڑھ رہی تھی تو انہوں نے مجھے بتاتے رہے کہ یہ ان کتابوں میں یہ چیزیں آئی ہیں, تو اس کا مجھے فائدہ ہو گیا. بھائی بیچ میں بھی جیسے آپ لوگ کو گفتگو کر رہے تو بیچ میں بھی آپ بولنا چاہتے ہو بول سکتے ہیں. ہاں ٹاک شو کا مذاکرہ ہوتا ہے. یہ میں نے کہا نا کہ وہ کیا کہتے ہیں وہ گپ شپ والا اسٹائل میں ہے نا, تو اس میں بیچ میں آپ لوگ بولیں کوئی بولیں, ٹھیک. آئی جسٹ وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ کہ جو انہوں نے بات کی دوسرے مذاہب کی نا, تو اس میں یہ ہے کہ وٹ ایور آئی اسٹڈیڈ آف کرسچینٹی اینڈ بدھزم اینڈ ہندوازم ایون, there were times where I would have tears in my eyes کہ وہ باتیں مجھے بالکل ایسے لگتا تھا کہ قرآن ایکسپلین ہو رہا ہے, کوئی فرق مجھے نہیں لگ رہا تھا مطلب, اور بلکہ زیادہ خوبصورتی سے. فار ایگزامپل دا سرمن آف دا ماؤنٹ جیزس کرائسٹ کا جو ہے, آئی مین وہ اتنا خوبصورت ہے, وہ آئی مین اٹ مووز یو ٹو ٹیئرس. میں سر کے ساتھ ہی میں نے پڑھا تھا اینڈ آئی ریمبر دیٹ آئی واز کرائنگ اینڈ آئی سیڈ اٹ ہیز مووڈ می ایز مچ ایز دا قرآن ہیز مووڈ می. سو اٹ رنگس سو ٹرو. تو مجھے تو بہت زیادہ سملیرٹیز لگیں ان دا موریلٹی اینڈ اٹ واز انسپائرنگ. اینڈ ان فیکٹ جو اسٹوریز آف دا پروفٹس ہیں ان دا ہولی قرآن, a lot of the details that we look for یا ہم کوٹ جو کرتے ہیں جو اسرائیلی ٹریڈیشنز جن کو کہا جاتا ہے, that is all from the New Testament and the Old Testament as far as I know. So I feel that all of this is like there's pearls of wisdom all scattered around. And then though Hazrat Isa کی جو sayings ہیں
ان میں جو حکمت ہے اباؤٹ چیزوں کی جو روح ہے, تو مطلب مجھے لگتا ہے کہ اٹس آل ون بگ کینوس اینڈ یو کین ڈرا فرام آل آف آپ نے دیٹ. کتاب کا ذکر کیا تھا کسی دن, وہ خشونت سنگھ کی کوئی جی کیا جی تھا جی وہ؟ it's called Non-believer. Khushwant Singh has written this book. It's one of his last books. It's called The Free Thinker's Prayer Book, and it is such a beautiful book in the sense کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ all the prayers from all different religions which have touched his heart, he has compiled them in one book. It could be from anywhere. پہلے میں ایتھیسٹ ہی ہو He was an atheist, yes. تو جی اسماعیل دیکھا, ہم یہاں پر ہم بیٹھے کوئی ایک دوسرے کو مطمئن کرنا جواب سے وہ نہیں, ہم تو مکالمہ کر رہے ہیں بس گفتگو کے بچے اس طرح کے نوجوان لوگ کس طرح ہم کسی صلاح الدین کو بھی بٹھائیں گے, دیکھتے اس کے کیا سوالات ہیں. جی بھائی اسماعیل آپ لوگ کچھ نہیں, سب سے پہلی بات تو میں بولوں گا, پہلے بولا گیا تھا کہ جو بھی اپنے دماغ میں اپنے دل میں جو سچ مانتا ہے اور بالکل 100% ایک بات کو سچ مانتا ہے تو اس کو اس کی طرف جانا چاہیے. تو اس میں پھر ریلیجن کا پرپس تھوڑا ختم ہی ہو جاتا ہے, کیونکہ سب جو ریلیجس بندے ہیں وہ تو اپنے ریلیجن کو 100% مانتے ہیں. یہودی بھی اپنے ریلیجن کو مانتے ہیں, عیسائی بھی اپنے ریلیجن کو مانتے ہیں, مسلمان بھی اپنے ریلیجن کو فل 100% مانتے ہیں. تو پھر ریلیجن کا پرپس کیا ہوا؟ اور اس میں یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ اللہ نے تو ہمیں انسان بنایا ہے, ہمیں نام تو ہم نے خود بنا دیا, تو ریلیجن بھی پھر مین میڈ ہی آپ نے کہہ دیا کہ ہم نے تو نام بنا دیے ہیں, اللہ نے تو ہمیں ایسے ہی بنایا ہے. تو اس میں جو ڈفرینسز ہیں وہ تو پھر انسان ہی لا رہا ہے, کیونکہ ریلیجن اور پھر جو بات ہے کہ دوسری کتابیں پڑھنی ہیں, اس میں ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم ود ان اوپن مائنڈ تو ہم فلی کبھی پڑھ نہیں سکتے, کیونکہ ہماری فیتھ ہے. میں بھی مطلب ایز اے مسلم میری بہت اسٹرانگ فیتھ ہے, اس لیے میں اگر پڑھوں تو میری کافی کلوز مائنڈ ہوگی کہ میں اگر تورا بھی پڑھ رہا ہوں یا جو بائبل ہے گاسپلز ہیں وہ بھی پڑھ رہا ہوں تو میری کلوز مائنڈ ہوگی. اور ایکسپلین وہ ایک دوسرے کو اس لیے کر سکتے ہیں کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ تو ہمارا بھی وہی ہے, اور مطلب عیسائیوں کا بھی وہی ہے, یہودیوں کا بھی وہی ہے, اور کہانیاں بھی وہی ہیں, بس ڈفرینٹ ٹائم میں لکھی ہوئی ہیں, ڈفرینٹ طریقوں میں لکھی ہوئی ہیں. جیسے جو جیوز ہیں ان کی کہانیوں میں زیادہ ڈیٹیل ہوگی حضرت موسیٰ کے قصوں میں, کیونکہ ان کا فوکس اس پہ ہے, جبکہ ہماری جو کہانیاں ان میں اتنی ڈیٹیل نہیں ہوگی. جیسے اگر آپ پڑھیں تو اس میں بہت ڈیٹیل ہوتی ہے کہ اس نے اس وقت کیا بولا, اس کس آواز میں بولا, کیسے بولا, کیونکہ ان کا فوکس اس پہ ہے, ان کا ٹائم بہت پہلے تھا ہم سے. اور بائبل کا فوکس زیادہ جیزس کی کہانیوں پہ ہوگا, اور ہمارا فوکس زیادہ ایز ان قرآن کا فوکس ایٹ لیسٹ فرام وٹ آئی نو از زیادہ جنرل ہے اینڈ زیادہ گائیڈ فار اے وے آف لائف ہے رادر دین کہانیاں سنانا فرام دیئر ٹائم. اور مورلز اور کیا کہتے ہیں, مورلز تو سب کے سملر نہیں ہیں, نیئر آئیڈینٹیکل ہی ہیں مورلز تو ہر ریلیجن کے. میں نے بھی تھوڑا سا کہنا تھا کہ ہاں وہ تو مطلب میجر مونوتھیسٹک ریلیجنس کا تو بائی اینڈ لارج مطلب نا اسٹوریز سملر ہیں, اینڈ یٹ مطلب دیر آر مطلب سیکٹس آف پیپل اینڈ مطلب ایگزیکٹ ایبراہمک فیتھس مطلب اینڈ بٹ اسٹوریز بائی اینڈ لارج سیم ہے, بٹ ایز اے ریزلٹ دیر از مطلب 3 fractured groups جو at times matlab the crusades the matlab the Islamic wars matlab that the religion alone has caused matlab politics bhi involved thi, but matlab religion was also a big factor and a big excuse aap keh lein, but matlab caused a lot of divide. To wo to ek hai ki matlab why all these things matlab why the people that went and fought wars in the name of Christianity, I mean wo to how much more dedicated can you get than that, right? And they were killing Muslims, so Muslims that were also dedicated, to matlab to wo to matlab that's uske aside to nation states ke jo concept hai haan wo matlab I agree, I don't agree with the wo to I would agree nation states matlab they're completely arbitrary, wo to I would agree there too ki nation states to completely arbitrary hai, matlab na wo to realistically they make absolutely no sense. وہ تو societal میرا تو جو explanation ہے مطلب in group out group theory ہے کہ مطلب you مطلب are loyal to the in group, you مطلب you fear the out group, وہ تو مطلب basic psychology کا وہ understanding ہے. وہ مطلب یہ تو
ایک یہ تو سارے سوال ہیں نہ, پر آن دی ادر سائڈ مطلب دیر از آلسو مطلب دا نان مونوتھیسٹک نان ابراہمک ریلیجنز, اور وہ تو مطلب کمپلیٹلی دیر از بدھسٹ منکس جو ڈونٹ بلیو ان گاڈ ہیو اسپینٹ دیئر انٹائر لائف ان پرسوٹ آف دی انلائٹنمنٹ. مطلب اللہ کے نام پہ تو مطلب آئی تھنک یو وڈ اگری کہ سم ون لائک دیٹ, سم ون ہو مطلب ہیز ویری پیور انٹینشنز وڈ گو ٹو ہیون. پر پھر یہ آئیے کہ پوائنٹ پھر آ جاتی ہے کہ if that is the case, why the need for Islam? کیونکہ پھر تو why don't we all just believe in what we believe in? Why don't we all just try to be really good people, live really good lives? I think that is the plan. I think that is what Allah wants from us. That's why we've been given this freedom of choice. اگر پر then if that's the plan for آپ کہنے کہ that's the plan for Allah کہ you just follow what's truest in your heart. 100%. But پھر مطلب then there's rules that have been مطلب نماز لا اکراہ فی الدین, لا اکراہ فی الدین ہے نا, کہ there is no compulsion in religion. ہاں پر وہی پر پھر مطلب then why مطلب such an extensive set of rules to follow the religion of Islam if all that you have to do is follow what's right in your heart? Matlab you have to pray 5 times a day. Because man needs satisfaction. We have questions. So this is the divine word. This is God speaking to humanity. It's the last discourse of God. And اس میں اللہ نے پھر جو ہے ڈیٹیل سے جو کچھ کہا ہے, اور it's based on his infinite wisdom. He thinks that it was necessary because we have questions, right? We are thinking beings at the end of the day. But at the same time, our thoughts and our ability to, like you were saying, کہ اللہ کو visualize کرنا یا imagine بھی کرنا بہت مشکل ہے, تو وہ limitations بھی آ جاتی ہیں. That is why when if you study the Quran, اگر ہم سورہ بقرہ دیکھتے ہیں تو it begins with this phrase where Allah says yu'minuna bil ghaib, that you have to believe in the unseen. And that is, I think, the beginning of faith, where I think میں اسی بات پہ واپس جاؤں گی کہ where you accept your limitations, کہ I cannot know everything. And I've done this course with this organization in Canada. It's basically a self-transformation course. اور اس میں ایک بڑی interesting وہ چیز کراتے ہیں سر, that they say that there's this circle that they make and they say کہ this is how much there is to know, ٹھیک ہے, and then پھر اس کے اندر سے وہ slices کاٹتے ہیں, and they say کہ this is how much you know that you know, then there is how much that you don't know, and then there is more which is you don't know that you don't know. And وہ اتنا زیادہ ہے کہ جو ہے it's humbling. Just looking into space humbles you also. تو I mean it's a good point. پر پھر تو question تو پھر بھی ہے مطلب truthfully اگر if مطلب we don't know کہ کیوں کر رہے ہیں نا, وہ تو that's a very valid مطلب argument. پر پھر میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ in my heart of hearts مطلب اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں and I don't even know, کیونکہ I don't, تو that would be very hypocritical. مطلب وہ تو پھر وہ تو پر then اگر نہ پڑھوں نماز اور پھر بھی مطلب نہ مطلب I try to be the best person I can be with the best intentions, تو پھر ہے کیوں مطلب وہ تو پھر that seems like it exists to serve a very مطلب specific subset of people, and yet it's presented as matlab na. So I believe that if you look at all the people, even if you look at Buddha, Gautam Buddha jo hai, there is this yearning in us to know. As a youngster, when I was about 16 or 17, مجھے بہت زیادہ کیوریوسٹی ہو گئی تھی to know کہ what happens after death, ٹھیک ہے نا, because you witness death all around you, اور آپ کو یہ ہوتا ہے کہ موت کے بعد کیا ہے and why am I here, ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ نے یہ ہمارے اندر یہ yearning اور یہ سوالات رکھے ہیں, ٹھیک ہے. even children, by the way, I've taught children as well, and they all want to know what the reality is and who God is and where will we go after we die. So having said that, if Allah has given us that intellect and He has given us that yearning and that ability to think, تو اس کے لیے بہت ضروری تھا that Allah speaks to us and lets us know in detail what His plan is. And I feel that He has communicated it. اور اس میں یہ ہے کہ we owe it to ourselves. And I think as human beings, the difference between us and animals would be that we seek a purpose in life and then we want answers.
ٹھیک ہے نا. تو it is unfair. The Quran says that people who do not listen to this message or are not interested in this message have dumbed themselves down to the level of animals, and in fact it says ulaika kal anam bal hum adal. They're even more deviated. They're lost because they look like human beings, but they're actually just, they're just working on, they're just purely satisfying their instincts and in just a very sophisticated manner. پر وہی مطلب کوشچنس تو دیٹس آئی مین اٹس اے بٹ آف اے مطلب catch-22 پڑ جاتا ہے کہ ایدر یو ہیو ٹو ہیو فیتھ ان دی unseen ایٹ اے سرٹن لیول. پر اگر اف یو آسک کوشچنز دیٹ کینٹ بی آنسرڈ, مطلب اگر سے کہ میں کہوں کہ آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ ود ہیونگ فیتھ ان دی unseen, وچ آئی تھنک از مطلب a fair claim کہ you need something of more substance to مطلب dedicate your life. I would agree کہ مطلب I think most people would agree کہ to dedicate living your life in مطلب such a way that is devoted to God, you would need some people, a lot of people maybe would need to be guided by more than just faith. But now the Quran is saying that people that don't heed the message of being guided by faith are less than people. To wo to what I would like to say is that the Quran points out to the people who are not interested in it, who are not interested in knowing the purpose of their lives. You see, because the human being, or Hazrat Adam, the first human being, is venerated in this manner, اور usko jo sharaf حاصل ہے آدم کو, it is because of his intellect. It's done in a very simplified way. The Quran speaks about this dialogue and then the angels bow down. جیسے ہم سب نے پڑھا ہوا ہے کہ فرشتے سجدہ کرتے ہیں پھر. تو because of the superior intellect, تو جو ability دی گئی ہے, if you don't use it, ٹھیک ہے, and you dumb yourself down, تو it's wasting that potential, right? تو اس سینس میں کہا گیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا. مطلب جہاں پر وہ ہے کہ عقل استعمال نہیں کرتے, ان کی آنکھیں ہیں اس کو دیکھتے نہیں ہے, وَلَهُمْ أَعْيُنٌ أَفْلَا يُبْصِرُونَ بِهَا, وہ اس پس منظر میں ہے کہ یعنی جو لوگ سوچتے غور و فکر نہیں کرتے تو ان کے لیے. بٹ جس طرح آپ نے ابھی بولا, آپ دونوں نے باری باری بولا, نو ناٹ ایٹ آل, جس طرح میں آئی واز جسٹ تھنکنگ اینڈ آئی ایم جسٹ ریپیٹنگ واٹ دے سیڈ کہ اگر if we are 100% true to what we think is right, we're doing it. So I'm just asking a question. I'm not responding to that. I'm just asking a question that whatever you think in your mind is right and you're true to it 100%, آپ اس کو سمجھتے ہو کہ آپ 100% اس کے ساتھ آپ کو لگتا ہے جو آپ ذہن میں سمجھ رہے ہو جو آئیڈیا. تو میں صرف آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ وہ اس کا سورس کیا ہے آپ کے پاس, اس چیز کا, اس آئیڈیا کا سورس آپ نے کس چیز کو بنایا, کہ کوئی تو کہیں سے سورس آتا ہے نا. اگر آپ کوئی بھی کتاب چیز پڑھتے ہو کسی بھی نالج, تو میرا صرف آپ سے سوال دونوں سے یہ ہے کہ آپ دونوں کا وہ سورس کیا ہے کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہو 100% کہ اب ہمیں جو سمجھ آ گیا, وی آر بینگ ٹرو ٹو آور سیلوز. That is your own akal, your intellect, I would say. I mean, ہاں, it's from the sources تو وہی ہیں جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے, جو آپ کے پاس سورسز ہیں, انفارمیشن ہے, کتابیں ہیں, لوگ ہیں, اور قرآن ہے, باقی جو ریولیشن ہیں وہ ہیں ساری, وہ آپ کے ساری سورسز ہیں. اور اس کے بعد یوز تو آپ نے اپنی انٹلیکٹ ہی کرنی ہے. اینڈ آئی ایگری کہ مطلب ہاں قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو نالج سیکھ کرتے ہیں دے آر گریٹر دین دوز ہو ڈونٹ سیکھ. لیکن نالج پھر some people will go somewhere with their knowledge, even if they're very intellectual, and some people will go someplace completely else. I was just asking a question اس طرح. میرا تو آئی تھنک مطلب میرا تو جو رسپانس اس میں کہ ہاں ریلیجن مطلب has played a part, پر مطلب society as well مطلب has مطلب I believe some things are right جو مطلب maybe you guys and my parents don't believe right. مطلب I've had arguments with my parents مطلب many times and saying مطلب I don't think in the same way you guys think, though, which is fine, right? But that's what I'm saying. So that's it's formed by less religion, I would say, more life experiences, culture, everything that I've seen. So they can I try to be the best person I can be. مطلب وہ تو ہے, اینڈ مطلب آئی ڈونٹ سکسیڈ ان دیٹ فار شیور. مطلب آئی ایز ود ایوری ون ان دس روم, مطلب ہر کسی کو غلطیاں تو ہوتی ہیں, وہ تو ٹھیک ہے. بٹ آئی تھنک مطلب دی انٹینشن
the intention is what matters, right? تو میرے لیے مطلب میرے دماغ میں اگر وہ میں کوشش کر رہا ہوں تو مطلب who cares کہ میں نماز نماز پڑھوں, who cares مطلب کہ میں نہ اگر let's say hypothetically حلال کھاؤں نہ کھاؤں, کیونکہ that was مطلب it to me مطلب that doesn't matter as much as میری intentions, مطلب میرا مطلب making people around me مطلب happier, better, وہ سب کچھ. تو that's مطلب that's when in my mind تھوڑا سا discourse آ جاتا ہے کہ why مطلب should I follow these set of rules جو at the end of the day اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ if you believe in what is right, then to me those rules seem arbitrary. مطلب those rules they don't seem مطلب sufficient, like they don't seem to be sufficient enough for me to مطلب follow them. تو that's مطلب then I would ask کہ اللہ میرے ساتھ پھر کیا کرے گا. تو اگر if you're so satisfied and if you think that whatever you believe and you've got the right source, نہیں satisfied تو نہیں, پر but مطلب the fact that you're still questioning and you still wonder that what Allah will do with you, then I think the only way forward is to actually find out. Because you see, source of knowledge جو مجھے لگتا ہے, to be honest, as a human being, it is human nature کہ ہم سب کو وہی چیز اٹریکٹ کرتی ہے جو زیادہ فلیشی ہو, مزے کی ہو, سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل ہو, جس میں مزہ آ رہا ہو, جس میں لٹرلی مزہ آ رہا ہو, وہ ہم سب کو مزہ آتا ہے اس چیز میں. اور پھر جب قرآن کھولتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار بولتا ہے کہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو ان لوگوں کے ساتھ جو دن رات اللہ کو یاد رکھتے ہیں, یا پھر بتایا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو دیکھ کے دھوکے میں نہ پڑ جانا جن لوگوں کو میں نے بہت دیا ہے, ان کا چلنا پھرنا تمہیں دنیا میں دھوکے میں مت ڈالے. پھر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ زندگی جو میں نے بنائی ہے, دنیا جو ہے صرف کھیل تماشا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر میں تو ان لوگوں کو ایسے گھر دے دیتا جن کی سونے کی سیڑھیاں اور چھتیں اس طرح کی ہوتی. سو پھر بندہ سوچتا ہے کہ یس, آئی مین آئی وڈ آئیڈیلی بڑا دل کرتا ہے سب کا کہ بلینئر, ٹریلینئر, پرائیویٹ جیٹس, گڈ لائف. I want to be good to people, but at the same time, I wouldn't mind all that. But پھر جب سمجھ آتا ہے کہ اگر تو مرنا ہے تو اس کے بعد پھر بندہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں جا کے ذرا دیکھے. سو واٹ جو نماز والی بات آ جاتی ہے, the first verse جو مجھے قرآن میں نے پہلی آیت ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھی تھی وہ سورہ یاسین کی ہے, اور مجھے اس کا ٹرانسلیشن انگلش میں اس طرح یاد ہے کیونکہ میرے پاس انگلش کہ اٹ وڈ بی انجسٹیفائبل آن مائی پارٹ ناٹ ٹو ورشپ دا ون ہو ہیز کریٹڈ می اینڈ ٹو ہوم وی آل ہیو ٹو ریٹرن. تو اس میں ایک اسٹوری پیچھے چلتی ہے, اور بندہ جو ہے جب وہ آ کے اپنے بندوں کو کہتے ہیں, اپنے بستی کے لوگوں کو, تو کہتا ہے کہ بھئی وہ جب کہتے ہیں نا کہ اٹ وڈ بی انجسٹیفائبل, تو دیٹ واز شاکنگ کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہر ایک سے ایکسپیکٹ تو کرتے ہیں کہ میرے ساتھ جسٹس ہو, لائف ہیز ٹو بی فیئر ود می, لیکن کیا میں لوگوں کے ساتھ فیئر ہوں, اور کیا صرف لوگوں کے ساتھ انصاف پسند ہونا ضروری ہے, یا اس کے ساتھ بھی انصاف پسند ہونا ضروری ہے جس نے ہمیں کریٹ کیا اور جس سے میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کہ وہ تم بچوں کو بچے مر رہے ہیں اور تم بچے نہیں بچا رہے, اور تم یہ ہو رہا ہے اور بچے نہیں بچا رہے, اور دنیا میں اتنا سفرنگ ہے. اور تو میں اللہ سے تو بہت سوال کر رہی ہوں, کیا جو اللہ نے مجھے بولا ہے کہ اگر میں اللہ کو ورشپ نہیں کروں گی تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم ناانصاف, تو میں کیا اپنے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز میں پہلے اپنی ڈیوٹی پوری کر کے میں سوال کر سکتی ہوں نا. سو پہلی میری ڈیوٹی یہ ہے کہ جس نے مجھے کریٹ کیا میں پہلے اس کی ورشپ تو کروں, اور ورشپ کے اس نے چھوٹے موٹے طریقے بتا دیے. نماز کا تھوڑا آئی تھنک ہوا زیادہ کریٹ ہو گیا ہے. میرا خیال صاحب وہ سورہ یاسین ما لی لا اعبد الذی والی, ہاں پہلی جی 23 پارے کی پہلی جو آیت ہے. اچھا, یہ اپنا اسماعیل اور یحییٰ, اور یہ تو چلو ہم نے خدا کے وجود اور اس کو ماننے سے ذہنوں میں جو سوالات آتے, پھر آپ لوگوں نے کہا کہ مختلف مذاہب میں الگ الگ طرح کے خدا کا تصور ملتے ہیں. تو اب یہ جو دنیا کے اندر جو کچھ تکلیفیں, کچھ ایول کا جو پرابلم ہے فلسفے میں ہم کہتے ہیں شر کا مسئلہ, تو اس پہ بھی آپ لوگوں کے شاید کچھ سوالات تھے یا آپ کی طرح کے نوجوانوں کے, تو وہ بھی ذرا ہمارے سامنے رکھیں نا. ہاں, مطلب اگر ہم مانتے ہیں کہ ایک خدا ہے جس کے پاس بہت پاور ہے, فل ساری پاور ہے, اور جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں, جو چاہیں وہ ہو جائے گا, ان کو سوچنا بھی نہیں ہے, بس ہو جائے گا, ایک انسٹنٹینیسلی ہو جائے گا. تو پھر وہ جو انجسٹسز ہوتی ہیں وہ کیوں, ان نے یہ سسٹم کیوں بنایا ہے کہ وہ ہمیں ٹیسٹ کریں, اور ہم انسان جو ہیں پین کے تھرو جائیں اور بہت ہیوی انجسٹسز کے تھرو جائیں, اور پھر ہمارے یا تو ہم جنت میں جائیں یا جہنم میں جائیں.
اس پورے ٹیسٹ کا پرپس کیا ہے اور ان کی موٹیوز کیا ہیں اس میں کہ انہوں نے ٹیسٹ رکھا ہے, کیونکہ وہ تو ہمیشہ سے ہیں ہمارے پاس. آپ اگر سوچنے کی کوشش کریں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کب تک ہیں وہ, ایک ان امیجنیبل چیز ہے وہ کب تک ہیں. تو کیوں ایک وقت آیا کہ انہوں نے یہ سب بنا دیا کہ ہم ان کو ٹیسٹ کریں اور ان کے انجسٹسز دیکھیں کیسے یہ ڈیل کرتے ہیں, اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے. ہاں وہی مطلب ان دی ایسنس آف ٹائم تھوڑا سا میں سمرائز بھی کر لیتا ہوں جو بات کی تھی کل. تو اسینشلی مطلب دا کنکلوژن تو جو ہے مطلب آئی ڈونٹ نو اگر آپ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتے ہیں, پر وی کینٹ انڈرسٹینڈ مطلب گاڈس پلان. آئی تھنک دیٹ مچ از کلیئر از دا کنسنسس امانگ مطلب ایوری ون رائٹ. پر پھر مطلب تھوڑا سا وہ مطلب ایز اے ہیومن بینگ میں تھوڑا سا انوئے ہو جاتا ہوں کہ وائی گیو اس دا کیپیبلٹی ٹو کویسچن گاڈ بٹ ناٹ دا کیپیبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ ہیم. Like that to me makes it seem like he's even more unjust, کیونکہ that just leads me further away from him. تو وہی مسئلہ بن جاتا ہے کہ why give me the ability to question, critique you, but your answer is that I can't understand you. That's how you talk to a pet. مطلب that's not how you talk to someone who you respect. That's مطلب اگر دیکھیں آپ میرے سے سوال پوچھیں اور میں آپ کو کہوں اچھے سوال ہیں پر you can't understand the answer I give you, میں کہوں اور آپ پھر کہو کہ what if I مطلب spend my whole life studying this, اور میں کہوں پھر بھی نہیں سمجھ آئے گی, تو آپ کا اس سے جواب کیا ہوگا؟ وہ تو پھر آپ مجھے کوئی گالی دیں گے اور پھر کہیں گے کہ نکل جاؤ نا. وہ تو وہی مطلب that's مطلب the crux of the problem کہ we are never able to understand his plan. تو میں نہ تو آپ نے ایک پیٹ کی بات کی, مجھے بڑی فنی بات یہ لگی کہ پیٹ آپ کو گالی کبھی نہیں دے گا اور پیٹ آپ سے بہت پیار کرے گا. پر وہی تو پیٹ نہیں تو اینیمل سرونٹ کہہ لو جو بھی مطلب. دیکھو پیٹ سے آپ اتنا پیار کرتے ہو اور پیٹ آپ کو اس سے کئی گنا زیادہ پیار کر رہا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد آپ کو اتنی آپ کو بہت خیال رکھ رہا ہوتا ہے. وہ تو میں ایگری کرتا ہوں, بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی مائی سیلف ایز اے پیٹ, مطلب ایز اے تو وہی تو پرابلم تو وہاں آتی ہے. اور اس میں پہلے یہ بھی بات کی گئی تھی کہ آپ پہلے اللہ کو ورشپ کریں اپنی پوری کیپیبلٹی میں, تو پھر آپ اللہ سے پوچھیں. لیکن اگر آپ پوچھ ہی نہیں سکتے کیونکہ اس کا کوئی جواب آپ کو مل ہی نہیں سکتا, تو آپ ورشپ کیوں کریں اگر آپ کو کہیں سے آگے سے جواب مل ہی نہیں سکتا. جی تو سوری آپ نے کیا کہا تھا؟ ابھی میں نے کہا تو میں گاٹ لاسٹ. میں نے تو بس کہا تھا کہ مطلب ہاں ٹھیک ہے اوکے, مجھے یاد آ گیا کہ کیوں سوال مطلب وائی ہیز ہی گیون اس دی ابیلٹی ٹو تھنک اینڈ دین ناٹ گیون اس دی آنسرز, یہ تھا نا. He has given us the ability to think and question and not the ability to understand. اس سے پہلے یحییٰ نے بھی کوئی بات کی تھی, اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. جی ہاں دو باتیں. ہاں پہلے ایک بات کا جواب جو ذہن میں آ رہا ہے, تو وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ سب سے پہلے تو جو ہے اللہ نے ہم سے یہ چاہا ہے دیٹ وی ڈسکور ہم ایٹ تھرو آور 5 senses at whichever level we can, and اس میں پھر obviously all of humanity is addressed. تو اس میں جو سائنس ہیں, جو کریشن ہے ہمارے سامنے spread out, اس کو پریزنٹ کیا ہے ایز ایویڈنس. اینڈ دین یو سی اس کے بعد وہ جو ڈسکوری ہے, اس کے بعد اللہ نے ہم سے یہ چاہا ہے کہ جب تم یہ ساری بلیسنگز اور یہ سب کچھ تم دیکھو گے, all of this creation which is going to leave you awestruck, which it does, ٹھیک ہے نا, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی چیزیں ڈسکور ہو رہی ہیں اور سائنس ابھی بھی ایوالو ہو رہی ہے. تو اس کے بعد تمہارا جو رسپانس ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ تم یعنی اتنے اوور ویلم ہو جاؤ ود گریٹیٹیوڈ, ود ڈسکورنگ ہز مائٹ, اینڈ کہ you fall down in front of him. مطلب it is like an act of, how should I say it, extreme love and submission and humbling, یعنی اللہ کے سامنے humble ہو جانا. Because when you see like a parent doing so much for you, sometimes you feel that they've done so much for you, you know, and you want to be grateful to them. تو obviously وہ comparison اس طرح سے نہیں بنتا because parents نے ہمیں create نہیں کیا and they don't own us in that manner. لیکن جو مجھے بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ چیز ہے کہ, اور اس کے بعد پھر جو اس کا میسج ہے, اب اس میں اگر جس حد تک مجھے سمجھ آتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اب جو مجھے چیزیں نہیں سمجھ آ رہی, فار ایگزامپل آئی کانٹ انڈرسٹینڈ لائک یو نو سو مینی تھنگس کہ اسپیشلی اباؤٹ اللہ ہمسیلف کہ وہ یو نو کیسا ہے, تو اب مجھے وہاں پہ اس کو ٹرسٹ کرنا ہے.
اب اگر مجھے اف آئی ہیو ڈسکورڈ ہیم ایٹ اے سرٹن لیول تو وہ ٹرسٹ بہت ضروری ہے. اٹس لائک ہی از شوئنگ یو دس لیڈر, ہی از شوئنگ یو دس وے اینڈ وچ از کمپلیٹلی ڈارک اینڈ یو لائک ہی از ٹیلنگ یو واک آن اٹ, چلو ذرا اس کے اوپر ٹرسٹ کرو. جیسے حضرت موسیٰ کے ساتھ جب اللہ کا جو وہ کلام ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, اف یو فیملیئر ود دیٹ اسٹوری ویئر اللہ اسپیکس ٹو ہیم, تو ہی سیز یہ میرا عصا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو پھینک دو نیچے, تو ہی سیز کہ میں تو اس کو یوز کرتا ہوں, بڑی یوزفل چیز ہے, تو اللہ کہتا ہے نیچے پھینک دو, ہی تھروز اٹ ڈاؤن. تو جب وہ نیچے پھینکتے ہیں تو وہ اسنیک بن جاتا ہے, پھر اللہ کہتے ہیں اب اٹھا لو اس کو. تو اب ہی از سو اسکیئرڈ اینڈ ہی از لائک, تو مطلب ہی سیز کہ تم ٹرسٹ نہیں کرتے ہو مجھے, تو مجھے ٹرسٹ نہیں کرتے ہو, اٹھاؤ اس کو. تو I don't know if I've been able to convey what I was trying to convey. نہیں, بٹ جس طرح سوری سر سید احمد خان نے بھی یہ بات بولی تھی کہ ورک آف گاڈ از ورڈ آف گاڈ, یا ورڈ میں الٹا بول رہی ہوں, یا ورڈ آف گاڈ. تو بیسکلی دونوں, یعنی کہ جو آپ جب آپ اگر کوئی بھی, چلو آپ کے پاس کوئی بھی کتاب نہیں ہے, کوئی بھی اسکرپچر نہیں ہے, لیکن اگر آپ صرف اونٹ کو دیکھ لو, قرآن میں اس کو اگزامپل ہے, میں ویسے چلو قرآن کی اگزامپل نہ بھی لی جائے, لیکن آپ کسی بھی, تو وہ کتنا اڈیپٹیبل ہوتا ہے. یا اگر آپ ایک جو ویل مچھلی ہے اس کا, چلو قرآن میں اس طرح نہیں, لیکن ایک ویل مچھلی جب 200 سال زندہ رہنے کے بعد, 200 سے 400 سال زندہ رہنے کے بعد جب وہ مرتی ہے, تو اس کا ایک ایک حصہ جو ہے کس طرح آپ کے وہ ایکو سسٹم کا پارٹ بنتا ہے, اور کتنے سالوں تک اس کا وہ ٹو دا nth ڈگری اس کی چیزیں کھائی جاتی ہیں, اور مطلب پلانٹ سے لے کے, وہاں سے بیکٹیریا سے لے کے, مچھلیوں سے لے کے, تو وہ ایک سسٹم. تو آپ کو سمجھ, ایک تو یہ چیز سمجھ آتی ہے, پہلی چیز اگر آپ نے کوئی بھی اسکرپچر نہیں پڑھا, بٹ یو آر ایکچولی ویری کین آبزروینٹ اینڈ یو سی اراؤنڈ یو اینڈ یو سی کہ کچھ تو ہے جو کہ یہ اتنا ایکو سسٹم کا بیلنس جو ہے کیسے رہ رہا ہے. وہ چیز جیسے اگر اونٹ ہے تو وہ جو ڈیزرٹ میں ہوتا ہے تو اس کی آئیلٹس کیوں ڈبل ہیں, کہ وہ جب ڈیزرٹ سٹارمز ہوتے ہیں, یا اس کو پانی کا کیوں اس کے ہمپ میں پانی سٹور ہو سکتا ہے, ایک گھوڑے کے ہمپ میں کیوں نہیں ہوتا, کیونکہ تو گھوڑے کے ہمپ کیوں نہیں ہوتا فار دیٹ میٹر, لیکن گھوڑا اتنا تیز کیوں ہے, بیسٹ آف برڈن گدھے وہاں پر کیسے چڑھ جاتے ہیں, گائے کا دودھ کسے ملتا ہے, اور گائے کے دودھ کے لیے ہمیں اس کا آپ دیکھو کہ اس کی اسی کے بیچ میں بلڈ بھی ہے, اور اسی کے بیچ میں اس کا سارا فیسس بھی ہے, اور اس کے بیچ میں سے دودھ نکل کے ہمیں اس میں سے ہم پی رہے ہیں. یا بی ہائیوز, اٹس لائک بیوٹیفل, وہ اتنا ہیکسیگنل بناتی ہیں, دنیا میں کہیں بھی بی ہائیو ہو اس کا ہائیو ہیکسیگنل ہوتا ہے. سو forget about every scripture, just focus on work of, چلو work of God بھی نہ بولو, work of nature, things around you. If you just focus on that, then logically speaking, because you all both students and we are all students basically, logically speaking next thing, اگر مجھے کوئی, جیسے اس دن ہم نے big thick burger منگوایا, so both me and my husband were amazed کہ ان کا برگر کا باکس بڑا اچھا ڈیزائن تھا کہ ہمیں پلیٹ کی ضرورت نہیں پڑی, برگر کا بن نہیں ٹوٹا. تو وی ریئلائز کہ یہ تو عام برگر سے بہت بہتر ہے, کیونکہ انہوں نے بہت مائنیوٹسٹ ڈیٹیل تک پرفیکشن لائے ہوئے تھے اس چیز میں, ٹیسٹ بھی, اس کے ڈیزائن بھی. تو جب کوئی چیز ڈیزائن اچھی ہوتی ہے تو آپ اس کو نوٹس کرتے ہو. تو میرا خیال ہے کہ آپ کے ارد گرد جب آپ دیکھو وداؤٹ اینی اسکرپچر, تو ڈیزائن بائی ڈیزائن آپ دیکھتے ہو. سو نیکسٹ کویشچن, پھر ہم نے بگ تھک برگر کے اونر سے بات کی, ہم نے کہا او واو, کیا یہ سر ان کا ایڈ نہیں ہے بائی دا وے, سوری آئی شوڈ ناٹ ہیو یوز دا نیم, بٹ ان کی اونر سے بات کی اور ان کا اونر کا انٹرسٹ دیکھا. سو آپ کو لاجکلی پہلی لاجک آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ کوئی بہت انٹرسٹ سے کوئی کام کر رہا ہے. سو جب آپ نے پوچھا, بولا کہ پلان کیا ہے اللہ کا, پلان کیا ہے اللہ کا, اللہ کا پلان جو انہوں نے بولا کہ اوور ویلم کیا جائے, کہ آپ پہلے صرف اس کی چیزوں پہ غور کرو, ڈیزائن پہ غور کرو یونیورس کے, اس کا پرفیکٹ بیلنس اینڈ ہارمنی پہ غور کرو, اس کے بعد غور کرو کہ اچھا اگر اس نے یہ کریٹ, پھر جاؤ اس کے کریٹر پہ. یو کین ناٹ کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ, مے بی یو انڈرسٹینڈ ون پارٹ آف اٹ, مے بی ہی, بیکاز اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہت تنوع کے ساتھ بنایا, بہت ڈفرینٹ بنایا ہے. سو ہر بندہ اللہ کو ڈفرینٹلی سمجھے گا, اور یہ بھی اللہ ہی کی بیوٹی ہے کہ اللہ نے ہر ایک کو ڈفرینٹ اسکل سیٹ دیا ہوا ہے. سو ہو سکتا ہے میں اللہ کو کسی اور طریقے سے سمجھوں کہ مجھے نمبرز اچھے لگتے ہیں تو میں اس طرح دیکھوں, ہو سکتا ہے کوئی آرٹسٹ اس کو بالکل پھولوں کے رنگوں سے سمجھے, ہو سکتا ہے کوئی ایک گائنیکالوجسٹ کا میں پڑھ رہی تھی, وہ مسلمان اس لیے ہوا کہ اس نے کہا کہ جب اس نے
پورا فیٹس کا سارا چیز پڑھی کہ کس طرح ووم میں بچہ کریٹ ہوتا ہے 3 لہروں 3 کورس کے اندر. دین ہی ریئلائز کہ یہ تو 1400 سال پہلے کیسے پتہ تھا. تو وہ اس چیز پہ مسلمان ہو گیا. تو دیٹ واز دا بگننگ آف ہز اس نے جو ٹرن ہوا. سو ہم سب we all have different journeys, we all have to understand we all have different journeys, and that journey اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو کریٹر ہے وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر ہم وداؤٹ بائس اور پری کنسیوڈ آئیڈیاز کے اگر ہم واقعی سمجھنا چاہیں گے تو ہی ول گائیڈ اس اینڈ ہی ول ہیلپ اس. یہ اگر کنسیپشن آپ یہ چیز رکھو آئیڈیا ذہن میں تو مجھے لگتا ہے آئی مے بی رانگ بٹ میرے دیٹ ہیز helped me in my journey, it may help others. تو آپ کا جو سوال ہے کمنگ بیک ٹو دیٹ, تو مجھے ابھی ریسنٹلی تھوڑا سا آئی بن گوئنگ تھرو دا ورک آف امام غزالی, احیاء علوم الدین سے کچھ چیزیں پڑھی تھیں. اینڈ سو ہی بیسکلی سیز دیٹ جو انسان کی جو روح ہے اٹ از لائک اے ڈیوائن, اٹ از بیسکلی لائک اے مائکرو کازم آف گاڈ. یعنی اٹ از لیٹس سے کہ ہم سب کے اندر ایک چھوٹا سا خدا ہے. یعنی دا وے ہی ہیز ڈیزائنڈ اس, تو وہ انٹلیکٹ, وہ جو ابیلٹیز ہیں, بٹ آبویسلی ایٹ اے ویری مائکرو لیول. تو یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ پھر یہ صلاحیتیں دے کے اور پھر وہ سب کچھ ہمارے اندر ڈال کے اور اس کے بعد پھر ہم سے یہ کیوں چاہا. تو مجھے تو صرف یہ سمجھ آتا ہے کہ اٹس اے ٹیسٹ آف سبمیشن. آئی مین اٹس لائک یو آر بینگ ٹیسٹڈ کہ بھائی اب نہیں سمجھ آ رہا تو ٹھیک ہے, آئی مین اب ٹرسٹ تو کرو نا, تمہیں نظر بھی آ رہا ہے سب کچھ, یہ تو سمجھ آ گیا کہ میں ہوں. اٹس لائک اے پیرنٹ ویئر یو نو دا پیرنٹ اینڈ دا چائلڈ. اب بچے کو نہیں پتا کہ ماں اس کو فار ایگزامپل انجیکشن کیوں لگوانے لے کے جا رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اب چھوٹا بچہ ہے, آپ سب کی ویکسینیشنز ہوئی ہوں گی ایز چلڈرن, اس کو تو لگ رہا ہے کہ بڑا شدید ظلم ہو رہا ہے. اب وہ روئے گا, دھاڑے گا, چیخے گا, بٹ اب وہ کیا کر سکتا ہے, وہ ٹرسٹ بھی کرتا ہے ماں کو, وہ ماں کے ساتھ چلا جاتا ہے. اب ماں جو کچھ دیکھ رہی ہے, ماں کی تو فورسائٹ بہت زیادہ ہے نا, تو اس کو تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کی بھلائی ہے اس کے اندر. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے I mean, this is what I feel about this. اسماعیل کوئی مطلب میں تھوڑا سا مطلب آپ کی آرگیومنٹ تھوڑا سا ریٹریٹ کرتا ہوں کہ مطلب یو لک ایٹ دا ورلڈ اراؤنڈ یو اینڈ یو ار ان آ اینڈ یو ہیو ٹو مطلب یو ہیو نو چوائس بٹ ٹو ٹرسٹ کہ دیٹس مطلب ایوری تھنگ دیٹس گون رانگ از ان دا پلانز آف گاڈ, رائٹ. پر میرے دماغ میں دیٹ سیمز لائک این آنسر دیٹ only benefits God, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا we created an intricate world. ہاں پر God is also the one who created the imperfections in the world. تو وہ تو I am not in awe of the world کیونکہ he is the one who has created these imperfections. تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ you are in awe of the beauty of the world. میں کہہ رہا ہوں کہ I am distraught by the pain of the world. تو that's اور پھر مطلب دیکھتے ہیں کہ نیچر میں ایکچولی دیر از کوائٹ اے فیو تھنگس جو مطلب دیٹ آر unnecessary almost that نہیں سفرنگ بھی نہیں but design flaws مطلب in whales they have مطلب hind flippers that are functionally and anatomically completely useless. Nature says that they exist because they're a remnant of matlab from when the animal used to be able to walk on land because they're mammals. Matlab bees die when they sting you. Ye sab I look at this and I think okay matlab nah, I'm not in awe. Matlab I'm rather saying that he has created imperfections and matlab rather than submitting main to keh raha hu ki why have you created this imperfection and I can't get the answer. تو matlab it boils down to two schools of thinking essentially ke either matlab you attribute all the goodness to God and then you also attribute the badness to God, but you say ke matlab that it's not your place to question matlab why matlab it's not up to you to understand why matlab that exists in the world. And the other school of thought that matlab that I'm thinking right now hai ke I see the imperfections in the world around me, and if God exists then he very willingly either willingly or he couldn't stop these imperfections from happening, either of the two. But if but these imperfections are a sign
that this world is not perfect. So that matlab in my mind sort of negates the first argument, kyunki آپ کہہ رہے تھے کہ نا وداؤٹ بائس دیکھنا میں مطلب دس از دا وداؤٹ بائسڈ اپروچ تو دس از دا وداؤٹ bias approach کہ میں دیکھ رہا ہوں. Yes, because there's بالکل 100% دیکھیں نا جو the children are born without limbs, اب وہ imperfections ہیں and diseases. I mean, my nephew is born with he has a disorder, blood disorder, it's called hemophilia. It's a clotting disorder. So there's diseases all around you, there's imperfection, there is suffering, and Buddha talks about it in a very beautiful way. He says life is suffering, dukh hai. And that's what disturbed him so much کہ وہ اپنی kingdom چھوڑ کے چلا گیا. And it is very disturbing. I mean, when I lost my father, it was heart-wrenching. And I said, why? Why does this have to be like this? So, but definitely, and there is suffering, and the Quran talks about the suffering. The Quran says کہ تمہیں جو ہے بچے یہ سوال کریں نا کہ جو خدا قادر مطلق ہے سب کچھ ہے تو وہ کیوں اس نے رکھا؟ یہ کبھی سوال ہے نہ رکھے، اس کا کیا جواب دیں گے؟ مطلب اس کو ہم کیسے دیکھیں؟ اس کا جواب یہ ہے جو مجھے سمجھ آتا ہے، وہ اس کا جواب یہ ہے کہ سفرنگ جو ہے تکلیف، فزیکل تکلیف بھی اور مینٹل بھی، it sharpens you and it polishes you. I mean, it's meant to do that with the right attitude to life. He's provided you with those tools whereby you can become polished. جس طرح ایک pearl ہوتا ہے، جو pearl جو ہے وہ جو موتی ہوتا ہے سر، جو وہ رب ہوتا رہتا ہے نا، it's constantly rubbed. وہ اتنا رب ہوتا ہے، وہ irritate ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح انسان جتنا زیادہ رب ہوتا ہے، جتنا پالش ہوتا ہے، جتنا irritate ہوتا ہے، جتنا when you go through an illness, ٹھیک ہے نا, either you can come out of it better, stronger, more positive, braver, etc., more enlightened, or you can come out of it depressed. تو وہ پھر آپ کے ایٹیٹیوڈ پہ ڈپینڈنٹ ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے وہ سفرنگ جو ہے یا وہ جو امپرفیکشن ہے وہ ایکچولی اٹ از مینٹ ٹو میک یو گرو. وہ کندن بنانے کے لیے جو کہتے ہیں نا کہ وہ یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے سو فار. ابھی کچھ کہہ رہے تھے پھر اس کو بولنے تو نہیں، میں بس کہہ رہا تھا کہ آئی انڈرسٹینڈ کہ اٹس اے ٹیسٹ آف سبمیشن اینڈ سفرنگ ڈیفینیٹلی از نیسیسری، بہت ضروری پارٹ ہے اس ٹیسٹ کا. بالکل، مطلب سفرنگ تو بہت نیسیسری پارٹ ہے فار دس. ابھی میں نے ایمفل تھیسس سبمٹ کیا، بہت سفرنگ ہے. سفرنگ تو ہے اینڈ اٹس ڈیفینیٹلی پارٹ کہ اگر سبمیشن کا ٹیسٹ ہے تو ہے. لیکن جو ہمارا بالکل لیکن جو یونیورسٹی یا اسکول میں جو ہمارا ٹیسٹ لے رہے ہیں دے آر ناٹ اومنیپوٹنٹ بینگس ایٹ آل اینڈ دے are also suffering but they're not omnipotent beings that are جو ہمارے اوپر سفرنگ ڈال رہے ہیں. وہ ہم خود چوز بھی کر رہے ہیں to go in the world. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو ٹیسٹ بنایا ہے ہم نے مانگا نہیں ہے اور مانگا نہیں ہے اور اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے. he is omnipotent, he has everything, سب کچھ ہے ان کے پاس جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ سب ان کے پاس ہے. ان کو نہ ہماری ضرورت ہے اور نہ کچھ بھی کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بالکل انہوں نے بولا بھی ہوا ہے. ہاں، تو پلینگ اے گیم آف چیس از دیٹ. ہاں بالکل کھیل بھی رہے ہیں بٹ از دیٹ ایتھیکل اور از دیٹ ایتھیکل آف اے ڈیوائن بینگ؟ وہی مطلب ہاں میرا تو آپ کی تو پوائنٹس تو میں نے جب سوال پوچھا تھا آپ کی پوائنٹس تو تھیں مطلب in suffering this is matlab learned suffering matlab you come out of it with like but itni zyada to duniya mein where you don't come out of it matlab months old baby that comes out of it matlab dead wo to what's the matlab result in that, right? wo usse kya ho gaya and that's matlab that's what I'm matlab wo suffering to chhod dein. There's matlab the reasons, answers, explanations for suffering wo to it's another topic on its own. hum to abhi just ki baat kar rahe hain na aur just ki baat unfairness of life سے آ رہی ہے. اور unfairness of life as in مطلب یہ نہیں کہ یہ امیر ہے وہ unfairness of life as in ایک بچہ پیدا بھی نہیں ہوا مطلب سیدھا مر گیا out of the womb مطلب what's and that's a soul مطلب تو وہ and Allah has created that world and to me that seems like an imperfect world. تو اس سفرنگ کا دیکھیں اب میں کبھی کسی سے سوال پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ that could be a test for the parents. ٹھیک ہے, if that's a test for the parents what's the test for the child? مطلب اس بیبی کا ٹیسٹ کہاں پہنچ گیا مطلب اتنے تو there's a lot of unanswered questions جو آتے ہیں. ہو نہیں سکتا اور
دوسری بات یہ ہے کہ وہ پیرنٹس کا جو ٹیسٹ ہے اس کے لیے پھر دیر ہیز ٹو بی یو نو مطلب ان دا سینس کہ اگر کسی کو ٹیسٹ کرنا ہے تو کوئی سچویشن کریٹ ہوگی نا. اینڈ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ if you talk about the suffering, yeah, if you talk about test, so if a child is born and he turns out to be a criminal یا کچھ وہ ایسی حرکت کرے which shames the parents یا murderer ہو, تو اب وہ اس سے بھی زیادہ بڑی آزمائش ہوگی. That is going to be even worse. I mean, I agree. تو آپ کی argument ہے کہ every child that dies was going to turn out to be a bad person. No, I'm not saying that. No, I'm not saying that. I'm saying that the suffering is essential to this worldly life, and injustice is also essential because you see freedom of choice ہے, and اب انسان کی abilities بھی بہت زیادہ ہیں, and there's abuse of power also, and Allah has let this happen. اور اللہ نے یہ قرآن میں کئی جگہ کہا ہے کہ پیغمبر کو بھی یہ کہا کہ تم نے صرف پیغام پہنچانا ہے, تم نے ڈنڈا لے کے زبردستی نہیں کسی کے ساتھ کرنی ہے. اینڈ دا پوائنٹ از کہ پیپل ول ابیوز یو, پیپل ول تھرو اسٹونز ایٹ یو, بٹ یو جسٹ ہیو ٹو کنوے دا میسج. اب اپنی فریڈم آف چوائس سے اگر کوئی ایکسیپٹ کرتا ہے تو دیٹ از واٹ آئی وانٹ. پر وہ تو پھر بھی فریڈم out of truth and sincerity and not out of any pressure. وہ تو اگین مطلب ہم تو اسی سفرنگ کی بات کر رہے ہیں. میں تو وہ کہہ رہا ہوں کہ دا سفرنگ جن کے پاس چوائس نہیں ہے, جسٹ لائک دا بیبی جو ڈائز, تو آئی تھنک یو اینڈ آئی وڈ اگری کہ دیٹ بیبی واز اے ہیومن بینگ. مطلب آئی تھنک موسٹ پیپل وڈ اگری کہ جنت میں یا ہیل میں سم ہاؤ کسی طرح جانا ہے. تو مائی کوشچن ان اے سچویشن لائک دیٹ رائٹ, پر وہی تو دیٹس تو دین مطلب تو دین وی کم بیک ٹو مطلب اسکوائر ون کے تو میں ایگزیکٹلی وی کم بیک تو پھر وہ تو میں نے مجھے بھی اسی طرح بچا دو, وہ زیادہ آسان کام ہے. تو وہی ایگزیکٹلی تو پھر I question the creator as in matlab you won't tell me why but you're going to leave me with this question which angers me. So that I mean what am I supposed to like you more because this makes me like you less? So ye to I think you should research more. Yes, but research more to anger is the first thing which is but very I good. agree but research more is پر آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مطلب نا اس کا آنسر کیا, بیکاز ٹو می لائک جسٹ فیتھ از ناٹ گڈ انف آف این آنسر اس کے لیے. چھوٹی سی ایک بات ایڈ کریں بیکاز آئی تھنک وی شارٹ آف ٹائم, بٹ اس میں ایک آیت ہے سر, مجھے آیت نمبر نہیں یاد, بٹ اس میں یہودی شاید جو تھے وہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ خود کیوں نہیں کھلاتا غریبوں کو کھانا نا, مطلب اگر اتنا ہی ہے تو مکے کے مشرکین سورہ یاسین کی آیت ہے, کیوں نہیں خود کھانا کھلا دیتا نا, یہ اتنی سفرنگ ہے تو خود کھلا دے. انوتیم اللہ انشاءاللہ. ایگزیکٹلی, تو اس پہ کیا اللہ کے تمہارے اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ان لوگوں نے یہ نبی پاک وہ مطلب یہ دو چیزیں میں مکس کر رہی ہوں. تو اس تو ایگزیکٹلی تو اس میں یہ ہے کہ دس از ایک ٹیسٹ کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ ان کو نہ دے کے ٹیسٹ کیا گیا, ایک کو زیادہ دے کے ٹیسٹ کیا گیا, ایک کو لمبز نہ دے کے ٹیسٹ کیا گیا. ایک میرے فرینڈس ہیں, میں نام نہیں لوں گی, ان کا اس طرح ان کو اپنی اولاد کے ساتھ اس طرح تھوڑی سی فزیکل ڈسیبلٹی پہ آئی ان کو, تو اس کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسی اولاد دی تو انہوں نے کتنے لوگوں کا وہ بھلا کیا کہ انہوں نے اس کراچی شہر میں ویل چیئر ایکسیسیبل جگہیں بنا دیں انہوں نے. سو اس فیملی کا یہ ٹیسٹ ہوا, اور وہ اس ٹیسٹ میں کس طرح پاس ہو رہے, مطلب بظاہر تو ہمیں یہی نظر آ رہا ہے نا کہ انہوں نے اس چیز کو کس طرح لیا کہ ایک بچے کو ان کے پاس ان کے ریسورسز تھے, تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر ہمارے بچے کے ساتھ یہ ہے تو کسی اور کے بچے کے ساتھ بھی ہوگا. پھر آئی نو کہ یہ ڈاؤن سنڈروم کی جو بنی, انہوں نے کہا ہماری بچی کے ساتھ یہ ہے تو اوروں کے ساتھ بھی ہوگا, تو چلو ایک ایسی سب بچوں کے لیے ہم چیز بنا لیں. سو اللہ تعالیٰ اس طرح بھی ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کسی کو اس طرح کا بچہ دے کے کہ وہ اس بچے کے ساتھ کیا صرف ہر وقت اللہ سے لڑتا رہتا ہے, یا پھر وہ اس سرکمسٹانسز میں دیے گئے سرکمسٹانسز. اب لیکن آپ کا کویشچن یہ ہے کہ وہ بچے کا کیا قصور جو ڈاؤن سنڈروم پیدا ہو گیا, ماں باپ کو تو ٹیسٹ ہو گیا, اب بچے کا یہ قصور تو نہیں ہے. لیکن مجھے جہاں تک سمجھ آتا ہے کہ ایسے بچے معصوم ہوتے ہیں اور ایسے بچے سیدھے جنتی ہوتے ہیں. سو اگر مجھے اپنے ماں باپ کا خیال نہ ہوتا تو میں بھی ایسا بچہ ہو جاتی تو ٹھیک ہی تھا. آپ والی بات کہ ٹیسٹ بہت مشکل ہے بیٹے, جو صحیح والی بات ہو جاتی ہے. تو یا اینڈ آئی ووڈ جسٹ لائک ٹو ایڈ کہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں اگر we see the suffering and we see people who have less fortunate, نہیں ہے ان کے پاس, تو اب
ان کی زیادہ ذمہ داری ہے جن کے پاس ہے. اف یو فائنڈ یور سیلف انٹیلیجنٹ اینڈ ایبل اینڈ کیپیبل اینڈ ود ریسورسز ود منی ٹیلنٹ اینڈ ابیلٹیز, اب بہت زیادہ ذمہ داری ہے. اینڈ آئی مین یو ہیو ٹو دین انڈرسٹینڈ کہ آپ کتنے کم ہیں اس دنیا میں, آپ جیسے لوگ. اینڈ دین اٹ جسٹ گوز ٹو شو کہ اب آپ سے کیا ایکسپیکٹیڈ ہے, ٹھیک ہے نا. تو دا مور یو آر بلیسڈ وتھ, آئی گیس دا مور یو ہیو ٹو ڈو دین, ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ ہے آئیڈیا تب ٹیسٹ کا. بہت اچھا. میں چونکہ ٹائم تھوڑا کم ہے, ورنہ تو یہ مجھے تو دل نہیں کر اس کو ختم کرنے کو. میں یہ چاہوں گا کہ آخر میں اگر 1 منٹ کے اندر اندر اختتامی کوئی بات کرے, یہ کیسا, یہ تجربہ کیسا رہا, اور آپ ڈون ہے نا 1 منٹ ہم ہے کتنا ٹائم, بس 30 سیکنڈ سے 40 سیکنڈ میں بات کر لیں. ہاں نہیں میرے پاس تو ٹائم ہے لیکن آپ لوگوں کے پاس نہیں, اس لیے کہہ رہا ہوں. ہاں ہاں وہ اختتام کر لیتے, پھر انشاءاللہ کسی اور دن اس طرح کی بیٹھک رکھیں گے ہم ذرا تفصیلی والے, جب کسی کے گھروں میں مہمان جس دن نہ آ رہا اس دن رکھ لیں گے. بالکل نہیں, بہت اچھی ڈسکشن تھی, لیکن دونوں طرح سے کافی اچھے پوائنٹس آ رہے تھے. اینڈ میں تو آئی کنسیڈر مائی سیلف اے ڈیوٹ مسلم, لیکن کویشچنس تو میں پھر بھی کرتا ہوں. کویشچنس تو میرے پاس بہت ہیں, کویشچنس تو میرے پاس بہت ہیں. اور جس میں اللہ نے کہا ہے کہ اندھے اور بہرے جو ہے ہو کے نہیں قرآن کی آیتوں کو جی جی, he doesn't want that, مطلب that kind of faith. لیکن جب وائی کا کویشچن آپ کرتے جاتے ہیں تو ایٹ اینڈ آف دا روڈ پھر فیتھ ہی آ جاتی ہے ایٹ دی اینڈ. اینڈ یو ہیو ٹو ہیو فیتھ ان اللہ, which is a faith trust in Allah, which is for some people ان سے ہوتا نہیں ہے. حضرت یحییٰ نے بہت جامع تبصرہ کیا. اب حضرت اسماعیل کی طرف جاتے ہیں ہم لوگ. جی ہاں میرا بھی وہی ہے کہ مطلب ہاں دیر از مطلب ایوری ونز مطلب جرنی تو ڈفرینٹ ہے نا, وہ تو دیٹس مطلب فور شیور. پر وہی ہے مطلب آرگیومنٹ تو وہی بن جاتی ہے کہ وائی کے لیے دیر ول بی سم پیپل ہو آر سیٹسفائڈ ود فیتھ, اینڈ مطلب دیر ول بی پیپل ہو مے بی مطلب ڈسسیٹسفائڈ, یا تو وہی اس کا پھر مطلب ریکنسیلیشن اس کا کیسا ہوتا ہے. تو وہ مجھے لگتا ہے سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. فرا سعید صاحبہ, حضرت فرا سعید صاحبہ کی طرف جاتے ہیں. بہت اچھے سوالات تھے آپ کے, اینڈ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اتنے تھنکنگ مائنڈز ہیں, اینڈ یو نو اینڈ یو آر تھنکنگ سو سیریسلی, اینڈ دیر از یو نو لاٹ آف تھاٹ گون ان ٹو اٹ, اینڈ لاٹ آف ریسرچ, اینڈ آئی لرنڈ اے لاٹ, اینڈ اٹ میکس یو تھنک. اس طرح کے جب سوالات آتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے, بیکاز اللہ نے قرآن پاک میں یہ کہا ہے کہ یو نو اپنے فیتھ کو بار بار چیک کرو اور رینیو کرو, اینڈ یو کین نیور بی ایٹ دا سیم لیول آبویسلی, یو نو یو کین گو ڈاؤن اینڈ یو کین گو اپ. تو the point is کہ I think to stay connected with the text and to research as much as you can that is the answer for me, and to look at the writings of the great scholars of the past. For example امام غزالی ہیں, and اسی طرح اور ایک جو giants گزرے ہیں. I mean he's called حجت الاسلام, کہ he is the proof that Islam is the truth. If a guy as intelligent as him could be a Muslim, تو you know, so you know when you keep searching then God gives you the answers as well. جی بہت مجھے اچھا, بچوں سے میں نے بہت سیکھا, اور واقعی یہ بھی مجھے سمجھ آیا کہ ہم سے بہت مختلف بچے ہیں, کہ سوال کر کے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سے بہت بہتر مسلمان بنیں گے انشاءاللہ, کیونکہ یہ جو بھی چیز کریں گے یہ بہت کانشیس مائنڈ کے ساتھ کریں گے, سوچے سمجھے بغیر نہیں کریں گے. سو الحمدللہ آئی ایم ویری ہیپی کہ اس طرح کی جنریشن جو ہے اس طرح سوچتے ہیں بچے, اور پورا میرا اعتماد ہے, اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے, اور دعا بھی ہے کہ یہ بچے جس طرح بھی اپنی جرنی پہ جائیں گے ایونچولی صراط مستقیم پہ ہی جائیں گے انشاءاللہ. آپ سب کو بہت شکریہ چاروں کا, آپ لوگ میری دعوت پہ تشریف لائے. آپ کا بھی بہت شکریہ سر کہ آپ نے یہ اس قابل سمجھا کہ ہم زیادہ کے قابل. انشاءاللہ آئندہ ہم, یہ ایک ابتدا ہے, تو آگے انشاءاللہ اس طرح کے ہم مزید کچھ نشستیں کریں گے. ہمارے کچھ دوست کہتے تھے کہ آپ بڑے بڑے اسکالرز فلانا کو بلاتے, بھائی اور لوگوں کو بلائے کرے. تو ہم نے ابھی بھی ہمارے ساتھ اسکالرز یہ نوجوان لڑکے ہیں, یہ پڑھ رہے سب کچھ. ہاں تو اس لیے کہ یہ تھوڑا سا دوسرا ہے کہ اس طرح کے لوگ آج کے دنیا میں بچے کس طرح سوچتے ہیں, نوجوان کیا ان مسائل پہ, ہاں جو ہمارے تھوڑا بزرگ حضرات گرامی قدر ہے ان کو یہ شکوہ ہے کہ بچے ہر وقت موبائل میں گھسے رہتے ہیں, پتہ نہیں گیمیں کھیلتے فلانا. تو بھائی اس طرح بھی بچے سوچتے ہیں. تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.